ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ناول ہے، آئی نو بہت سارے لوگوں نے آلریڈی سنا ہوگا، لیکن میں اب اتنی بد مزہ ہو چکی تھی کہ مجھے کوئی اچھا ناول پڑھنا تھا۔ مطلب میرا دل نہیں کر رہا کوئی ناول پڑھنے کا، تو جب تک میں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ناول نہیں پڑھوں گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ ابھی پتہ ہے میں نے 15 منٹ کی ریکارڈنگ کر کے اس کو چھوڑ دیا، مجھے بالکل مزہ نہیں آ رہا تھا اس کو پڑھتے ہوئے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جب میرا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا تو آپ لوگ کیسے انٹرسٹ اپنا ڈیولپ کرتے؟ تو اسی لیے میں نے اس ناول کو ہی چھوڑ دیا کہ چلو بھائی میں نہیں پڑھ رہی اس کو۔ اور اب میرا دل کیا کہ میں کوئی اور ناول پڑھوں، تو یہ مجھے ایسا ناول ملا جو کہ مجھے 110% یقین ہے کہ یہ آلریڈی موجود ہوگا، اور آپ لوگوں نے آلریڈی سنا ہوگا، لیکن اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ آپ لوگ پھر انتظار کیجیے گا، کوئی اور اچھا ناول آئے گا تو وہ آپ لوگ سن لیجیے گا۔ لیکن آج میرا بہت دل کر رہا تھا، تو اسی لیے پھر میں نے اس ناول کو سٹارٹ کر دیا۔ اس ناول کا نام ہے تتلیاں، پھول اور خوشبو، ٹھیک ہے؟ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو۔ صاف ستھرے، تازہ، لپے لپائے، وسیع و عریض صحن میں دھوپ تیزی سے پھیلی۔ اگرچہ ابھی صبح کا ہی وقت تھا، مگر سورج سر پر آ کھڑا ہوا۔ مسرت نہا کر نکلی اور لمبے بالوں کو تولیے میں لپیٹے کمرے میں گھس گئی۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور جنت بی بی باہر نکلی۔ دبلی پتلی، دہان پان سا وجود، صاف رنگت، ہر حرکت میں تیزی و پھرتیلا پن نمایاں تھا۔ انہوں نے دھوپ میں پڑی چارپائی گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ کی، اس پر پرانی دھلی ہوئی چادر بچھائی، پھر کمرے کی طرف منہ کر کے آواز دی، ستی، او ستی، ذرا مجھے اور پرات تو پکڑا دے۔ انہوں نے کونے میں پڑا ساگ کا گٹھڑ کھول کر چارپائی پر پھیلایا۔ بہت آوازیں دینے پر بھی مسرت ٹس سے مس نہ ہوئی تو ان کو تاؤ آ گیا۔ لگی ہوگی 16 سنگار کرنے، ماں تو بکواس کرتی ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی اٹھی اور خود سے ہی کچن کی مطلوبہ اشیاء لے آئی۔ چاند سا مکھڑا اترا ہے دل میں، گنگناتے ہوئے مسرت نے آخری بار آئینے میں اپنا جائزہ لیا اور باہر نکل آئی۔ کیا بات ہے اماں، آواز دے رہی تھی؟ نہیں، میں تو بھونک رہی تھی۔ ہیں؟ وہ ٹھٹکی۔ اماں خود کو کوس رہی ہو؟ جس کی تیرے جیسی اولاد ہو وہ خود ہی کو کوسے گی، ایک سکہ، وہ بھی کھوٹا۔ اماں غصے سے ساگ کاٹنے لگی۔ کوئی اپنی اکلوتی اولاد کو ایسے بھی کہتا ہے؟ وہ بسوری۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، ساگ کاٹنے کی توفیق نہیں، کم از کم سامان ہی پکڑا دے۔ پر کہاں، ماں تو نوکر لگی ہے، ساگ کاٹ کر بھی لائے، کاٹے، چڑھائے، اور تم جیسی نکمی اولاد کو ٹھنسوائے بھی۔ جنت بی بی جلی بھنی بیٹھی تھی۔ سوری اماں، اس نے عقب سے دونوں بازو جنت بی بی کے گلے میں ڈالے۔ دفعہ دور، ہر وقت جو بن ٹھن کر لپٹ جاتی ہے، بے شرم۔ جنت بی بی نے اس کے بازو پرے کیے۔ ماں سے لاڈ کرنے میں کیسی شرم؟ جس دن میں بڑی ہوئی ہوں تم نے مجھے کبھی قریب نہیں بیٹھنے دیا، کبھی بچپن میں ہی گود میں لیا ہو تو لیا ہو۔ اسے اپنا دکھ یاد آیا۔ اب گود میں لے کر بیٹھ جاؤں گھوڑی کو؟ جنت بی بی پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ تیرے جتنی سارا گھر سنبھال کر بیٹھی ہیں، اور تو، تیرے کرتوت تو سارے گاؤں کو پتہ ہے۔ کریمیں منہ پر مل لی اور شیشے میں تھوبڑا دیکھ لیا۔ پتہ نہیں ان حرکتوں کے ساتھ کون تیرا ہاتھ مانگے گا؟ کوئی آ جائے، تجھے تو یہ بھی مت نہیں کہ اس سے چائے پانی کا ہی پوچھ لے؟ کل تیری ماسی 1.5 گھنٹہ بیٹھی رہی، آخر میں نے ہی اٹھ کر لسی پانی دیا، تو اس مسٹنڈی دیبا کے پاس بیٹھی نئی کریم منہ پر لگانے کا طریقہ سیکھتی رہی۔ تو ماسی کون سا دور سے آئی تھی، یہی 2 قدم کے فاصلے پر تو گھر ہے، صبح شام چکر لگا لیتی ہیں۔ اس نے ڈٹھائی سے کہا۔ دھر پھٹے منہ، تیرے گھر تو جو بھی آئے گا بھوکھا ہی اٹھے گا۔ ہاں تو اپنے گھر سے کھا کر آیا کرے، ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ اتنی مہنگی چینی پتی خواہ مخواہ روز روز آ جانے والے پر ضائع کریں۔ چلی جا یہاں سے، ورنہ اسی ساگ کے ساتھ چیر دوں گی۔ اماں کے خوفناک تیوروں نے اسے کھسکنے پر مجبور کر دیا۔ ایک تو اس ساگ نے پیچھا نہیں چھوڑنا، گرمیاں شروع ہو گئی، یہ نہ ختم ہوا، آخری واری کا ہے۔ کیا پکانا ہے تجھے جو مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ اوئی اماں! جنت بی بی کی چیخ اتنی ہولناک تھی کہ مسرت ہول کر پلٹی۔ پہلا خیال یہی آیا کہ اماں کا ہاتھ کٹ گیا۔ کیا ہوا اماں؟ ہاتھ کٹ گیا؟ مجھے ڈانٹنے میں تو نے دھیان ہی نہیں دیا، اب لا کوئی دوا لگاؤں؟ کیا ہوا؟ اس کی زبان کو بریک اماں کی باہر کو ابلی ہوئی آنکھوں نے لگائے۔ اماں کی حالت اسی وقت ہوتی تھی جب مسرت کی شامت آنی ہو۔ کمبخت، یہ کیا پہنا ہے؟ جنت بی بی کی نگاہ اس کے سراپے پر تھی۔ اوفو! مسرت بھنا کر رہ گئی۔ میں سمجھی قیامت آ گئی۔ قیامت کی کچھ لگتی، تجھے شرم نہ آئی؟ بے حیا، یہ کیا سلوا کر پہن لیا ہے؟ ٹانگیں کاٹ کر رکھ دوں گی، شتر مرغ لگ رہی ہے۔ اماں کا بس نہ چلتا تھا کہ اسے کچا چبا جائے۔
ابھی چند دن قبل اسے لون کے 4 سوٹ لے کر دیے تھے۔ شازو درزن کو بلا کر اس نے اپنی مرضی کے ڈیزائن بنائے۔ اماں نے غور نہ کیا کہ پہلے بھی وہ اپنی مرضی کے کپڑے سلواتی تھی۔ آج صبح ہی شادو کپڑے دے کر سلائی لے گئی۔ مسرت نے انہی میں سے ایک جوڑا نکال کر پہنا تھا، ہاف وائٹ چوڑی دار پاجامہ، سرخ مناسب فٹنگ والی قمیض اس کا سانچے میں ڈھلا وجود غضب ڈھا رہا تھا۔ آدھی آستینوں میں بھرے بھرے سڈول، گورے بازو بے حد نمایاں تھے۔ بالوں کو شیمپو کیے وہ آنگن میں چل پھر کر اپنا جائزہ لینے میں مصروف تھی، اور اماں کا بس نہ چلتا تھا کہ ساگ کی جگہ اسی کو کتر کر رکھ دے۔ کیوں اماں، اتنے اچھے تو لگ رہے ہیں یہ کپڑے؟ سچ سچ بتا، میں خوبصورت نہیں لگ رہی؟ بالکل شہری کڑی۔ اس نے اپنا سرخ آنچل لہرایا۔ اماں اسے نظر بھر کر دیکھ لیتی تو ضرور ماشاءاللہ چشمے بد دور کہتی، مگر اماں کو اتنی فرصت کہاں۔ ان کا جی چاہتا تھا جوتا تھامے یہی صحن میں اس کی رج کر مرمت کریں، بھلے یہ تماشا ہمسائے ملاحظہ کریں۔ مسرت بانو، تو شہر کی کڑی نہیں، اس پنڈ کی دھی ہے، جہاں کنواریاں سرخ قمیض پہن کر باپ بھائی کے سامنے جانے سے بھی گھبراتی ہیں۔ کیوں اماں، ہمیں فیشن کرنے کا کوئی حق نہیں؟ وہ تنک کر بولی۔ میں بتاتی ہوں تجھے تیرے حق حقوق۔ کیسی بے غیرت ہو گئی ہے، یہ پہن کر باپ کے سامنے جائے گی، گویا بانسری پر غلاف چڑھایا۔ پوری کی پوری ٹانگ دیکھ لو، سارا قصور اس شیطان کے ڈبے کا ہے۔ جس دن سے گھر میں یہ ٹی وی آیا، تیری ہوا ہی بدلی ہے، دیدوں کا پانی مر گیا ہے۔ سارا دن چمٹی رہتی تھی، کوئی اثر تو ہونا ہی تھا۔ یہی بے حیائی سکھاتا ہے نا؟ اس میں بے حیائی کی کیا بات ہے؟ وہ تنک کر بولی۔ آ تجھے میں بتاتی ہوں۔ اماں نے سچ مچ جوتی اٹھا لی تو وہ غصے میں پاؤں پٹکتی اندر بھاگ گئی۔ اماں ساکھ اترتی بہت دیر تک بڑبڑاتی رہی۔ سب سے زیادہ غصہ انہیں ٹی وی پر تھا، جس نے ان کی بھولی بھالی مسرت بانو کو سر تا پا بدل کر رکھ دیا تھا۔ خالہ، یہ آپ ہواؤں میں لڑ رہی ہیں؟ انہیں فاطمہ کے آنے کی خبر ہی نہ ہوئی۔ گھور کر اسے دیکھا اور زیر لب بڑبڑائی، لو آ گئی ایک اور۔ ان دونوں نے مل کر ہی مسرت کا ستیہ ناش کیا ہے، ورنہ وہ کہاں ایسی تھی؟ ایسی تو خیر یہ بھی نہ تھی، پر جب سے شہر کے کالج گئی ہے پتلی بدلی سی لگتی ہے۔ خالہ، فاطمہ کی سمجھ میں نہ آیا، وہ منہ ہی منہ میں کیا بڑبڑا رہی ہیں؟ میں بولی نہیں ہوں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نہ؟ میری طبیعت کو کیا ہونا ہے؟ اماں نے تنک کر کہا اور زور زور سے ساگ چیرنے لگی۔ مسرت کہاں ہے؟ خالہ کا موڈ خراب تھا، فاطمہ نے یہاں سے کھسک جانا مناسب سمجھا۔ اندر مری پڑی ہے، گویا غصہ مسرت بی بی پر ہے۔ فاطمہ نے اندازہ لگایا اور اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ سن فاطمہ، اس سے کہہ دینا وہ منحوس پاجامہ اتار کر میرے سامنے آئے، ورنہ لنگڑا کر دوں گی۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اندر چلی آئے، جہاں مسرت پلنگ پر اوندھی پڑی تھی۔ کیا ہوا مسرت بی بی؟ فاطمہ نے اسے دونوں کندھوں سے ہلایا۔ ارے فاطمہ! وہ تیزی سے اٹھ کر اس سے لپٹ گئی۔ تم کب آئی؟ کل شام۔ مجھ سے ملنے اب آئی ہو؟ فاطمہ کو دیکھ کر مسرت کا مزاج خوشگوار ہو گیا۔ وہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، میٹرک دونوں نے اکٹھے کیا، پھر فاطمہ نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا تو شہر ہاسٹل چلی گئی، جبکہ مسرت کو مزید پڑھنے کی اجازت ہی نہ ملی۔ خالہ کا مزاج کیوں برہم ہے؟ عادتاً۔ بری بات؟ فاطمہ نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سرزنش کی۔ یہ اس نے اپنی ٹانگ سامنے کی۔ یہ چوڑی دار پاجامہ سلوا لیا، بس اتنی سی بات پر 100 باتیں سنائی ہیں۔ نیا سوٹ؟ ابھی پہنا تھا، مسرت نے افسردگی سے کہا۔ خوبصورت ہے اور تم پر جچ بھی رہا ہے۔ فاطمہ نے ناقدانہ نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ لیکن مسرت، یہ تو امی نے مجھے بھی کبھی نہیں پہننے دیا۔ لیکن میں تو پہنوں گی۔ ٹھیک ہے، جس دن ابا گھر پر نہیں ہوں گے اس دن پہن لیا کروں گی۔ اور اماں؟ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں، فاطمہ نے کہا۔ اماں کو تو عادت ہے، ہر وقت گوڈے گوڈے غصے میں ڈوبی رہتی ہیں، مسرت نے لاپرواہی سے کہا۔ بہت بری بات ہے، ان کا احترام تم پر واجب ہے۔ نصیحتیں چھوڑو، مجھے شہر کی باتیں بتاؤ۔ واہ، نہ شربت نہ پانی، مہمانداری بھی بھول گئی، فاطمہ نے سرزنش کی۔ بیٹھو، ابھی لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ ابھی نہیں، کل آنا، پھر سناؤں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مسرت نے احتجاجاً کہا۔ ابھی گھر میں کام ہے مسرت، امی اکیلی لگی ہوں گی، میں تو صرف تم سے ملنے آئی تھی، باتیں ساری کل ہوں گی، وہ نرمی سے سمجھا کر چلی گئی۔ مسرت نے کپڑے نہیں بدلے، بلکہ ڈٹھائی سے پہن کر پھرتی اور اماں کا کلیجہ جلاتی رہی، مگر شام کو جب زبیر کی نظر پڑی اور اس نے ہاں ہاں کر کے آدھے گاؤں کے بچے اکٹھے کر لیے۔ اوئے اوئے دیکھ، ستی نے کی پایا، بچوں نے جو اس کے ساتھ مل کر نعرے بازی کی تو وہ کپڑے بدلنے بھاگی۔ آم کا درخت بے حد گھنا تھا، شدید آندھی میں جھکتے جھکتے یوں سجدے میں پڑا کہ پانی کے نالے پر پل بن گیا، مگر اس شدید جھکاؤ کے باوجود درخت نے اپنی جڑیں نہیں چھوڑی، ہرا بھرا تھا،
موسم کی مناسبت سے پھل بھی خوب لگتا، کچی پکی کیریاں گرتی تو پانی میں بہت دور تک جاتی، پانی میں کپڑے دھوتی عورتیں ڈبکیاں لگاتے، چھپا چھپ کھیلتے بچے یہ کیریاں پکڑتے اور کھاتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے۔ وہ دونوں اسی درخت کے ٹہنے پر بیٹھی تھی، دونوں کے پاؤں پانی میں تھے، کھیتوں میں تیز دھوپ لشکتی تھی، مگر اس جگہ درختوں کی گھنی شاخوں نے ایک دوسرے کے گلے ملتے ہوئے پرسکون ٹھنڈی اور نیم تاریک سی گپھا بنا دی تھی۔ یہ دونوں کا فیوریٹ پکنک سپاٹ تھا۔ فاطمہ جب بھی گاؤں آتی دونوں پکنک یہیں مناتی تھی۔ پکنک کے سامان میں فقط نمک مرچ کی پڑیا اور ایک عدد چھری ہوتی، باقی سب یہیں سے دستیاب ہو جاتا۔ اگر 6 سالہ زبیر مائل با کرم ہوتا، بلا کا تیز اور ذہین زبیر فاطمہ کا چھوٹا بھائی تھا۔ ایک کھیت سے خربوزے، دوسرے سے کھیرے، کیریاں تو ذاتی ملکیت تھی ہی، اگرچہ وہ کچھ زیادہ قابل اعتبار رازداں نہ تھا کہ ذرا غصے میں ہوتا تو چھوٹی سے چھوٹی بات گھر والوں کے گوش گزار کر دیتا، مگر اس کے بنا گزارا ہی نہ تھا۔ لو آ گیا۔ وہ دونوں بازوں میں 3 خربوزے سنبھالے بگٹ بھاگا چلا آ رہا تھا اس کے پیچھے۔ بابے لال دین کو لاٹھی سنبھالے اور اوئے اوئے کی آوازیں نکالتے سن کر مسرت ماتھے پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ زوبی، تو نے کبھی کوئی کام ڈھنگ کا نہیں کیا۔ 3 خربوزے توڑنے میں بابے کو ساتھ لگا لیا، اب وہ گوڈے گوڈے بے عزتی کرے گا، خواہ کرے گا۔ خود توڑنے جاؤ تو پتہ چلے، خود کو تو بس ٹھونسنا آتا ہے، اس نے تڑپ کر کہا اور خربوزے نالے میں پھینک دیے۔ وہ پانی میں ڈوبے، پھر ابھرے اور گھنی گھاس میں اٹک گئے۔ تبھی بابا لال دین بھی پہنچ گیا، پھولی ہوئی سانس، چہرہ سرخ، گھنی سرمئی داڑھی میں اٹکے پسینے کے قطرے۔ سلام بابا جی، دونوں نے باجماعت سلام کیا۔ بابا نے لاٹھی زور سے زمین پر مار کر جواب دیا، کدھرے ہے وہ شیطان؟ شیطان اچک کر چڑھا اور درخت کی چوٹی پر جا پہنچا۔ بابا جی وہ تو صرف ہمارے کہنے پر، فاطمہ نے کچھ کہنا چاہا۔ ٹھیک ہے تیری، ٹھیک ہے، بابا نے جھک کر ٹھنڈے پانی کا چلو بھرا اور چھپاک سے منہ پر مار لیا، پھر سیدھا ہوا۔ پر یہ آج کی بات تھوڑی ہے، کھانے کو بھلے توڑے، پر یہ تو توڑ توڑ کر ڈھیر لگا کر وہیں چھوڑ جاتا ہے۔ آدھا کھیت اس باندر نے ویران کر دیا ہے۔ باندر کس کو کہا ہے؟ وہ درخت پر تڑپ اٹھا۔ جو درخت پر چڑھا ہے نیچے آؤ اور ذرا حساب دے، جرمانہ پڑ گیا، ایک ایک پائی تیرے باپ سے وصولوں گا۔ بابا نے چہرہ اٹھا کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ بابا اتنے روپے کیا کرنے ہیں، قبر میں تمہارے پاؤں ہیں۔ 6 سالہ زبیر کے منہ سے یہ جملہ سن کر فاطمہ کا منہ کھل گیا۔ ہاں، زردے کی ڈیگے چڑھاؤں گا۔ زبیر، فاطمہ نے تنبیہی انداز میں پکارا۔ سچی بابا، تمہارے کل شاندار کرواؤں گا۔ زبیر، میں تمہیں ماروں بیٹھوں گی۔ فاطمہ نے دھمکی دی، مگر اس کی سنتا کون؟ گاؤں میں بچوں اور بوڑھیوں کی نوک چوک عام سی روٹین تھی، بلکہ اس سے حظ اٹھایا جاتا۔ بابا لال دین بھی چند منٹ کی جملے بازی کے بعد دھمکیاں دیتا چلا گیا۔ مسرت نے خربوزہ اٹھا کر کاٹنا شروع کر دیا۔ زبیر اپنا حصہ لے کر دوبارہ اوپر غائب ہو گیا۔ تم میرے لیے رسالے نہیں لائی؟ مسرت نے پوچھا۔ لائی ہوں، لیکن یاد ہے پچھلی دفعہ خالہ نے میری کیسی پذیرائی کی تھی؟ میں شام کو آ کر خود ہی لے جاؤں گی۔ تم نے سوٹ کا کیا کیا؟ فاطمہ نے پوچھا۔ کرنا کیا تھا، سنبھال کر رکھ لیا ہے، وہ افسردگی سے گویا ہوئی۔ دوپٹے کے ساتھ میچ کر کے شلوار کا کپڑا لے لینا، فاطمہ نے مشورہ دیا۔ آگ نہ لگا دوں اس سوٹ کو، اس کا دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ فاطمہ، اس نے تھوڑی دیر کے بعد پکارا۔ شہر ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ڈراموں اور رسالوں میں، کم و بیش۔ فاطمہ نے جھک کر دوسرا خربوزہ اٹھا لیا۔ حق ہاں، ہماری بھی کوئی زندگی ہے۔ کیوں، ہماری زندگی کو کیا ہوا؟ فاطمہ نے اس کے ہاتھ سے چھری لی۔ شہر کی لڑکیوں کی کتنی موج ہے، اپنی پسند سے رہتی ہیں، پسند کا پہنتی ہیں، پسند کا کھاتی ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، پابندیاں ہی پابندیاں۔ خیر اب ویسی بھی کوئی بات نہیں، ہر جگہ کی اپنی ویلیو ہوتی ہے۔ اب شہر کی لڑکیاں ہماری طرح ٹھنڈے پانی میں پاؤں لٹکا کر کھیتوں سے خربوزے چرا کر تو نہیں کھا سکتی۔ فاطمہ ہر چیز کا مثبت پہلو دیکھنے کی عادی تھی، شاید اس لیے کہ اسے ساری معقول اور فطری آزادیاں حاصل تھیں۔ ایویں ہی بس سرخ کپڑے پہن کر باپ کے سامنے مت جاؤ، چوڑی دار پاجامہ پہننا جرم ہے، کنواری لڑکیاں چوڑیاں پہن کر تو قیامت، ٹی وی دیکھو تو فتوے جاری، میں تو گوڈے گوڈے اکتا گئی ہوں۔ مسرت اپنے دکھڑے رونے کے ساتھ ساتھ آدھا خربوزہ کھا گئی۔ رہنا تو ادھر ہی ہے بی بی۔ خاک مطلب؟ اس کے پاؤں سے کیریا ٹکرائی۔ تم گاؤں میں شادی کروا لو گی؟ مسرت نے اچانک ہی سوال کیا تھا۔ اے، شادی کہاں سے آ گئی؟ اس نے کیری واپس چھوڑ دی اور سیدھی ہو کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ بتاؤ نا۔ مجھے کیا معلوم، اللہ تعالیٰ نے میرا نصیب کہاں لکھا ہے، گاؤں میں ہوا تو گاؤں میں کروا لیں گے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں نے نہیں کروانی، میں تو شادی شہر میں ہی کرواؤں گی، گاؤں کے بکھوڑوں سے جان چھوٹے گی۔
تو تمہارے لیے شہر سے رشتہ کہاں سے آئے گا؟ فاطمہ حیران ہوئی۔ جہاں سے مرضی آئے، پر شادی میں نے شہر میں ہی کروانی ہے، وہ مصمم ارادے سے بولی۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر تمہیں کیا لگتا ہے شہر جا کر تمہیں خربوزے کھانے کو نہیں ملیں گے؟ فاطمہ نے جل کر کہا کہ وہ سارا خربوزہ اکیلے ہی کھا گئی تھی۔ بابا لال دین کے کھیت کے تو نہیں ہوں گے، مسرت ٹھٹھائی سے بولی۔ اچھا اگر؟ دھڑام سے کوئی چیز پانی میں کودی، پانی یوں اچھلا کہ وہ دونوں شرابور ہو گئے۔ مسرت کے ہاتھ سے خربوزہ چھوٹا، فاطمہ کی چیخ نکلی، پانی میں پڑا۔ زبیر ہکا بکا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، وہ شاید درخت پر ہی سو گیا تھا۔ وہ بڑے دماغ سے ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ ڈرامے کی ہیروئن دونوں کلائیوں میں بھر بھر سوٹ کے ہم رنگ چوڑیاں پہنتے، مسرت کلس کر رہ جاتی۔ حق ہاں، کیا موج ہے شہر کی کڑیوں کی۔ مسرت بانو، اماں کی کڑکدار آواز بھی سنائی نہ دی۔ رات کو ٹی وی بیٹھک میں ہوتا، ابا اور دادا کی محفل دیر تک چلتی۔ مسرت ڈرامہ صبح کو دیکھا کرتی جب وہ ری ٹیلی کاسٹ ہوتا۔ جتنی دیر وہ ڈرامہ دیکھتی، اماں کو رہ رہ کر کوئی نہ کوئی کام یاد آتا رہتا۔ وہ بھی ایک ڈیٹ تھی، مجالے کہ ڈرامہ ختم ہونے سے قبل وہاں سے اٹھ جائے، جس پر اماں کا پارا اور چڑھتا۔ وہ صبح اس بھینس کو کہا تھا، مرغیاں کھول، اب بھوکی پیاسی دھوپ میں مری پڑی ہے، اگر میں نہ دیکھتی تو۔ میں کہتی ہوں اس ٹی وی کو اپنے ساتھ قبر میں رکھوا لے، وہاں گزارا کیسے ہوگا؟ ماں جتنی مرضی بکواس کرتی رہے، بیگم صاحبہ نے اٹھ کر باہر نہیں آنا، باپ سے کہنا جہیز میں اور کچھ دے چاہے نہ دے، نوکرانی اور ٹی وی ضرور دے دے۔ مسرت بانو تن فن کرتی کمرے سے برآمد ہوئی۔ اماں کیا ہے، سارا کام تو کر چکی، تم تو ایک ڈرامہ بھی نہیں دیکھنے دیتی۔ ایسی ہوتی ہیں مائیں۔ نہیں، ٹی وی سے نکال لے جو ماں تجھے پسند ہے۔ مرغیوں کا ڈربہ صاف کرتی اماں نے تلملا کر جواب دیا۔ گرمی سے بخلائی مرغیاں پورے صحن میں پھیلی کٹ کٹا رہی تھی۔ اماں میرے بھی کچھ خواب، کچھ خواہشیں ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے۔ نہ جانے کون سے ڈرامے کے ڈائلاگ تھے جو وہ بولنے جا رہی تھی، اماں کو تو آگ ہی لگ گئی۔ وہ تیورا کر پلٹی، ٹھٹکی، پھر ان کے منہ سے چیخ نما آواز نکلی، اللہ کی مار تجھ پر منحوس، یہ چڑیلوں کی طرح بال کیوں کھولے ہیں؟ توبہ اماں، تم تو دہلا دیتی ہو، بال ہی کھولے ہیں، کوئی تمہاری بھوری بھینس تو نہیں کھول دی؟ اوئے ہوئے دیکھو باجی، مسرت نے چڑیلوں کی طرح بال کھولے ہیں۔ زبیر جو اس وقت ڈرامہ دیکھنے آیا تھا، اماں کا جملہ سن چکا تھا۔ ٹھہر جا تو، تیرے گوڈے گٹے ابھی توڑتی ہوں۔ مسرت اسی پر اڑ پڑی، وہ بھاگ کر دروازے میں جا رکا۔ ہیروئن بنتی اپنے آپ میں، بتاؤں اماں کو تم اور باجی فاطمہ کیا باتیں کرتی ہو؟ مسرت نے پاؤں سے جوتی اتار اسے کھینچ ماری، وہ دروازے سے ٹکرا کر نیچے گر گئی کہ وہ تو دروازہ عبور کر ہی چکا تھا۔ وہ پلٹی تو اماں ابھی تک غیظ و غضب کے عالم میں اسے گھور رہی تھی۔ مسرت نے شرافت سے اپنے بال سمیٹے، دل ہی دل میں آہ بھری، ہائے شہر دیاں کڑیاں۔ دھلے دھلائے چمچماتے برتنوں پر اس نے باریک جالی ڈالی، گھڑوں میں تازہ پانی بھرا، آٹا گوندھ کر رکھا کہ 10 بجے کے قریب تنور پر روٹی ڈالنی تھی۔ سب کاموں سے مطمئن ہو کر اس نے نہا کر فیروزی سوٹ پہنا، جس کی آستینیں بھی پوری تھی اور شلوار بھی مناسب۔ اماں کے آنے تک وہ خوب اپنا جائزہ لے کر بالوں میں جی بھر کر کنگھی کر چکی تھی۔ باہر جنت بی بی کی آواز آئی تو وہ تیزی سے باہر نکلی، وہ تندور کے پاس بالن رکھ رہی تھی۔ اماں میں روٹی لگاؤں؟ مسرت نے شرافت سے پوچھا۔ میں لگاتی ہوں، تو بالن پکڑا، انہوں نے کہا تو مسرت نے شکر کیا کہ تندور پر روٹی لگانے سے اس کی جان جاتی تھی۔ جنت بی بی تندور گرم کرنے لگی، وہ پاس کھڑی انہیں لکڑیاں تھما رہی تھی جب دروازے سے کسی کی آواز آئی، ساجد علی؟ کون ہے؟ جنت بی بی نے وہیں سے آواز لگائی۔ اماں چاچا بشیر ہے، مسرت نے آہستگی سے بتایا۔ یہ لسوڑا کدھر سے آ گیا؟ جنت بی بی بدبدائی۔ بشیر ساجد علی کا چاچا تھا، انتہائی لیچڑ انسان، جس جگہ ڈیرا ڈال لیتا وہاں سے ہلنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اس کے اپنے بہو بیٹے اس کی سعادت سے نالاں تھے کہ اس طرح ان کی خدمت گزاری پر حرف آتا تھا کہ شاید وہ لوگ خیال نہیں رکھتے تھے، اس لیے گھر سے بھاگ آتا ہے، حالانکہ اسے صرف مہمان نوازی کا چسکا تھا۔ لنگ آ چاچا، جنت بی بی کے انداز میں بیزاری تھی۔ چاچا لاٹھی ٹیکتا، تمہید سنبھالتا اندر چلا آیا۔ کی حال ہے کڑیے؟ شکر ہے چاچا، ساجد علی تو گھر پر نہیں ہے، اماں اسے ٹرکھانے کے چکروں میں تھی۔ اچھا میں دوبارہ آ جاؤں گا۔ نہیں نہیں چاچا، ابا آتے ہی ہوں گے۔ مسرت نے بھاگ کر چارپائی بچھائی، تکیا نکال کر رکھا، شربت بنا کر لے آئی۔ جنت بی بی جذبز ہوتی رہی۔ بڈھا ایک بار بیٹھ گیا تو سمجھو ہفتے بھر کے لیے یہیں جم گیا۔ ادھر مسرت تھی کہ اماں کے اگلے پچھلے شکوے دور کرنے کے لیے بابا کے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ وہ شربت پی کر اٹھنے لگا تو پھر سے پکڑ کر بٹھا لیا۔ چاچا، اماں
बेसनी रोटी लगा रही है, खा कर जाना। तंदूर वाली बेसनी रोटी और टमाटर की चटनी। बाबा के मुंह में पानी भर आया। अब के उसने लाठी एक तरफ रखी और तमहिद समेट कर चारपाई पर चौकड़ी मार कर बैठ गया। मैं अभी टमाटर की चटनी बनाकर लाती हूँ। वो जल्दी से बावर्ची खाना में घुस गई। और मैं तेरी चटनी बनाऊंगी शाम वेले, जितने जनते बीबी ने दांत पीस पीस कर कहा। उन्हें साजिद अली से भी डर लग रहा था, जो तमाम तर मुरवत के बावजूद उस बाबे को ज़्यादा देर घर में बर्दाश्त न करता था, जिसने सारी जवानी बदअहतदालियों में गुजारी और बुढ़ापे में भी ख्वार हो रहा था, जिसको फहश लतीफ़े गाँव के नौजवान लड़के मज़े ले लेकर सुनते। बाहर अम्मा कलस रही थी, अंदर वो बड़ी मेहनत से टमाटर और हरी मिर्चों की चटनी बना रही थी। फिर पूरे प्रोटोकॉल के साथ बाबे को खाना भी खिलाया गया। एक दो बार सोचा भी, पता नहीं अम्मा इतना घूर क्यों रही है, शायद मेहमान नवाजी में कमी रह गई। सो बाबे को चाय भी बनाकर पिला दी। तो अल्लाह भला करे कि बाबे का लड़का ढूंढता हुआ आ गया कि फौतगी हो गई है, बाबे को लेकर बूरे वाला जाना है। बाबे के जाते ही अम्मा ने रोटी सेंकने वाला चिमटा उठा लिया। वो पूरे सहन में ब्रेक डांस करती अपना कसूर भी न पूछ सकी। मगरिब से ज़रा पहले जब नीले आसमान पर परिंदों की वापसी का सफ़र शुरू हो चुका था, जन्नत बीबी अपने मामूल के काम समेटने में मसरूफ़ थी, जब ज़ैनब हाथ में प्लेट पकड़े चली आए, जो कुरैशिये के बने सफ़ेद रुमाल से ढकी हुई थी। आओ आपा। जन्नत ने हाथ में पकड़ा बालन एक तरफ फेंक दिया। खीर बनाई थी, मैंने कहा सती के लिए ले जाओ, शौक़ से खाती है। ज़ैनब के लहजे में इकलौती भांजी के लिए प्यार ही प्यार था। दोनों सहन में बिछी चारपाई पर बैठ गई। जन्नत ने उनके हाथ से प्लेट थाम ली थी। हाँ, उसके नखरे उठा उठा कर और बिगाड़। जन्नत बेटी की हरकतों से बेजार थी। बिगड़ी कहाँ है, ऐसी तो सादतमंद ही है, खामखाना उसके खिलाफ बोला कर। है कहाँ? बिल्कुल मासी, ज़रा पूछो ना अम्मा से, क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैं जितना इसकी बातों पर अमल करती हूँ, ये इतना ही मुझे डांटती रहती है। मुसर्रत तेज़ी से बाहर निकली, इस तेज़ी में सलाम करना भी भूल गई। हाँ हाँ, तू तो मेरी हर बात पर अमल करती है, ऐसी मेरी कहने कार है ना, अम्मा ने चमक कर कहा। मासी इंसाफ करो, अम्मा कहती थी मेहमानदारी नहीं कर सकती, जब कल। हाँ, और इसे मेहमानदारी के लिए मिला वो बूढ़ा बदमाश, जिसे कोई घर घुसाना पसंद ना करे। बेसनी रोटी खिला रही है, चाय बना रही है, टमाटरों की चटनी घोट रही है, कभी बाप के लिए तो ना घोटी। जन्नत ने चमक कर उसकी बात काटी और नकल उतार उतार कर किस्सा सुनाया। मुसर्रत तो रूहान सी हो गई, जबकि ज़ैनब हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। फिर खींच कर उसे पास बिठा लिया। रहने दे जन्नत, बड़ी मासूम दी है, तेरी ही सर चढ़ाई हुई है, कल को अगले घर जाएगी तो। वो कुछ कहते कहते रुक गई। सती ले, तेरे लिए खीर लाई हूँ, चल अंदर जाके खा ले। ज़ैनब ने उसे टाला। वो प्लेट पकड़कर अंदर चली गई। तब ज़ैनब ने संजीदगी से कहा, हर किसी के सामने बेटी की बदखोई न किया कर। लोग कहते हैं जब माँ कह रही है तो बेटी में ये सारे ऐब होंगे। लोग तो अपनी भोर धी को भी सजाक सलीका शौहर बनाकर बनाते हैं कि रिश्ते अच्छे आएँ, और तू जहाँ बैठी हो वहीं शुरू हो जाती है। इसी के लिए परेशान होती हूँ। घरदारी का ज़रा शौक़ नहीं, बस फैशन और टीवी, सारा बिगाड़ इस डब्बे का है, इसी ने मत मार दी है। वो फिक्रमंदी से गोया हुई। सारे काम जानती है, सर पर पड़ेगी तो जिम्मेदारी भी आ जाएगी, फिक्र मत कर। ज़ैनब ने लापरवाही से कहा। तूने भी बेटियां ब्याही हैं आपा, कभी कभी सर पर बड़ी माड़ी पड़ती है, उसके नसीब से डरती हूँ। पता नहीं कैसे लोगों के साथ नसीबा जुड़े, अगले तो अच्छे अच्छों को पागल बना देते हैं। फरीदा का हाल नहीं देखा, तेरी कैसी अक्लों वाली दी थी। जन्नत के आप भरकर कहने से ज़ैनब के चेहरे पर यास के साए बिखर गए। उनकी सबसे बड़ी बेटी ससुराल में कैसे तंगी के दिन काट रही थी। अल्लाह वारिस है, उन्होंने सर झटकर खुद को तल्ख सोचों से आज़ाद किया। इसीलिए तो दुआ करती हूँ, अल्लाह मेरी बेटी के नसीब कहीं अच्छे लोगों में खोल दे। ये कहते हुए जन्नत ने चोर नज़रों से बड़ी बहन को देखा। ख्यालों में अपना भांजा शफीक आ गया। कैसी अजीब बात थी, उस माँ जाई से दिल की सारी बातें कह लेती थी। ये एक ख्वाहिश बयान करते हुए ज़बान पर ताले पड़ जाते थे। कैसे अपने मुंह से कह देती कि वो अपनी बेटी देना चाहती हैं। ज़ैनब भी चुप सी हो गई। अल्लाह भला करेगा, अब चलती हूँ, अभी रोटी भी डालनी है। कब तक हड्डियाँ घुसाएगी, अब नू ले आपा। जन्नत ने हल्के फुल्के लहजे में एक सरसरी सी कोशिश की। जब नू आएगी तब देखा जाएगा। वो एक बार फिर टाल गई। जन्नत हल्की सी सांस भरकर रह गई। अज मेला वेखण आईयां कुड़ियां लौड़ दियां,
वो हौले हौले गुनगुनाते हुए। अब्बा जी के कपड़े धो रही थी। ये साजिद अली के काम वाले कपड़े थे जो वो खेतों में काम करते हुए पहनते थे, इसलिए खूब ही मैले थे। वो ब्रश से रगड़ रगड़ कर कफ, कॉलर और पौंचे धो रही थी। साथ ही साथ लबों पर नित नए गीत मचल रहे थे। जन्नत कहीं बार उसे घूर चुकी थी, मगर टोका यूं नहीं कि वो गानों के साथ साथ काम में मगन थी। तभी बाहर से किसी ने ऊंची आवाज़ में पुकारा, खाला। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरा भांजा आया, लंग आ पुत्र। जन्नत तड़प उठी। वो अंदर आया तो मुसर्रत ने लापरवाही से उड़ा दुपट्टा अच्छी तरह फैला लिया, वरना जन्नत ने उसके टोटे कर देने थे। शफीक अंदर आकर खाला से मिलने लगा। सांवली रंगत, दरमियानी कामत, बड़ी और बेहद रोशन आंखें, सलीके से जमे बाल, कॉटन का क्रीम कलर का कर्व लगा कर कुर्ता शलवार, हाथ में स्याह ग्लासेस और बाइक की चाबी। आज खाला की याद कैसे आ गई? मुसर्रत भागकर चारपाई बिछा, लस्सी ठंडी कर, तेरा भाई नसीबों के साथ खाला के घर का चक्कर लगाता है। खाला जल्दी है, तरबूज लेकर साहिवाल पहुंचना है, बस खड़े खड़े हाल पूछने आया। उसने एक सरसरी निगाह उठती हुई मुसर्रत पर डाली। ये ना कह सकता था कि अम्मा ने कल उससे बात की थी, तो उसने उलझकर जवाब दिया, मैंने तो कभी सती के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा। नहीं सोचा तो अब सोच ले। बाहर कहाँ ढूंढती फिरूंगी जब घर में इतनी खूबसूरत लड़की मौजूद है। बाहर वाली न जाने मुझे सहारे न सहारे। तू जा आज खाला के घर। सती को एक बार इस नज़र से देख तो सही। ज़ैनब इकलौते बेटे की मर्ज़ी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहती थी। ख्वाह मुसर्रत उनकी बहन की बेटी थी और उन्हें पसंद भी बहुत थी। बस वो माँ की ख्वाहिश में चला आया। मुसर्रत ने चारपाई बिछाई तो वो बैठ गया। बोतल निकाल फ्रिज से, अगर तूने नहीं पी। जन्नत का इशारा लीटर पैक की तरफ था। मुसर्रत तलमला गई। अम्मा भी हर किसी के सामने बेइज्जत करती है। नहीं, लस्सी पीऊँगा। शफीक की निगाह एक बार फिर मुसर्रत के आसपास भटकी। वो ज़रा सी झुकी, चाटी से लस्सी निकाल रही थी। लस्सी निकालने, बर्फ़ तोड़ने, पानी मिलाने तक उसे अजीब सा एहसास हुआ। उठते बैठते खड़े होते उसने अपना दुपट्टा कहीं बार ठीक किया। उसने बेख्तियार पलट कर देखा, वो उसी को देख रहा था। मुसर्रत के देखने पर मुस्कुरा दिया। मुसर्रत सटपटा गई। लस्सी का जग लेकर ज़रा सा फासला पाटना मुश्किल हो गया। क्या हो गया भाई शफीक को? पहले तो ऐसे ना देखता था। ठीक है, वो कम कम आता था, ज़्यादातर अम्मा के साथ सलाम दुआ करके चला जाता, मगर आज तो लगता था उसकी निगाहें मुसर्रत के साथ ही चिपक गई हैं। मजाल है जो ज़रा भी नज़रों का जाविया बदला हो। उसने जल्दी से जग गिलास पास रखा तो पलटने से पहले शफीक ने आहिस्ती से पूछा, कैसी हो? ठीक हूँ, मुख्तसर जवाब देकर वो तेज़ी से अंदर हो ली। लो, पहले तो कभी मेरा हाल नहीं पूछा। हथेलियों से पसीना साफ करते हुए मुसर्रत ने कई बार पूछा। फिर वो बाहर नहीं निकली। शफीक कुछ देर बैठा, फिर चला गया। वो बहुत देर तक एक अनजाने से एहसास में घिरी रही। उसने जल्दी जल्दी कपड़े बदले, बाल बनाए, दुपट्टा ओढ़ती बाहर निकल आई, जहाँ अभी अभी अम्मा के पास मासी ज़ैनब आकर बैठी थी। अम्मा, मैं ज़रा देबा के यहाँ हुआ। क्यों? सवाल हस्बे तवक्को था। यूं ही, थोड़ी देर में आ जाती हूँ, काम तो सारा ख़त्म हो गया। मुसर्रत मौके से फ़ायदा उठाना चाह रही थी। अम्मा और मासी ने तकरीबन घंटा भर बातें करना थी। वो सहेली से मिल आती। उसने मदद तलब निगाहों से मासी को देखा। जाने दो, घर पर सारा दिन क्या करे। एक सहेली थी फातिमा, वो चली गई। लड़कियों को आपस की बातें होती हैं। ज़ैनब ने फ़ौरन साथ दिया। दरअसल वो मुसर्रत को वहाँ से टालना चाहती थी। अकेली? अम्मा मुतज़ब्ज़िब थी। ये सामने तो घर है, जा बच्ची। ज़ैनब के कहने की देर थी, वो बगटट भाग ली। देबा के घर सीढ़ी पर वो कभी कभार फिल्म देख लेती थी, वो भी अम्मा से चोरी चोरी। ये सिलसिला भी नया नया शुरू हुआ था, वरना पहले तो उसकी देबा से ज़रा न बनती थी। अब भी 3 घंटे की फिल्म 1.5 घंटे में देखकर वापस आई तो मासी जा चुकी थी। अम्मा चारपाई पर बैठी किसी सोच में गुम थी। मासी चली गई तो क्या तुम्हारे इंतज़ार में बैठी रहती? अम्मा के अल्फाज तंजिया मगर लहजा मुस्कुराता हुआ था। खैर हो, आज मासी अम्मा को कौन सी गिदड़ संगी सुंगा गई है? वो कुछ हैरान सी अंदर की तरफ बढ़ी, तभी अम्मा ने पुकार लिया। जी अम्मा। वो मुड़ी, इधर पास तो आ। वो कुछ मुतअज्जिब सी पास आई। अम्मा ने बैठने का इशारा किया, वो बैठ गई। अम्मा का रवैया नाकाबिले फ़हम सा था। वो कुछ लम्हे उसे देखती रही, फिर पेशानी चूम ली। मैं जानती थी, तू बड़ी बख्तावर है। खैर है अम्मा, आज मुझ पर इतने लाड। जा तेल लाकर मेरे सर में लगा। उन्होंने कहा तो वो उलझती हुई तेल की बोतल उठा लाई, अच्छी तरह मालिश करके कंघी की। ख्याल तो वो अम्मा का रखती ही थी, बस कभी कभार उसके और अम्मा के नज़रियात आपस में टकरा जाते। पता है आज तुम्हारी मासी क्यों आई थी? अम्मा की आंखें बंद होने लगी। तब उन्होंने चुपके से पूछा,
ماسی تو روز ہی آتی ہے، آج کسی خاص مقصد سے آئی تھی؟ ہاں، تیرے اور شفیق کے رشتے کی بات کرنے۔ کیا کہتی ہو اماں؟ مسرت کے حلق میں کچھ پھنس گیا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ کہنا کس نے ہے؟ تیری ماسی نے مجھ سے خود کہا ہے کہ مسرت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو میری ہے۔ اماں بےحد خوش نظر آ رہی تھی، پھر سرگوشی میں گویا ہوئی۔ خود شفیق کی بھی خواہش ہے؟ اچھا، تو کل اسی لیے مجھے تاڑ رہا تھا۔ کس سوچ میں گم ہو؟ اماں سمجھی وہ شرما گئی ہے، جبکہ مسرت گمسم سی تھی۔ یہ بہت اچانک تھا۔ تمہاری ماسی بہت خوش تھی، کہنے لگی میری تو دلی خواہش پوری ہوئی ہے، بعد میں طریقے سے رشتہ ڈالنے آئے گی۔ خواہ مخواہ ہی، وہ تنک کر بولی، میں نے اس سے شادی نہیں کرنی۔ دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ جنت تو بھڑک اٹھی۔ بس اماں میں نے کہہ دیا۔ تو پھر کس سے کرنی ہے؟ اماں تو اچھی طرح جانتی ہے۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ نہیں، میں نہیں جانتی۔ وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوبی۔ اماں مجھے گاؤں میں شادی نہیں کروانی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے گاؤں میں نہیں رہنا۔ میں نے اپنی آدھی زندگی اپنی ہر خواہش کو دبا کر گزار دی۔ یہ پہننا، یہ نہیں پہننا، بال ایسے نہیں بنانے، اس کے سامنے نہیں پہننا، اس سے بات نہیں کرنی۔ میں ایسے نہیں رہ سکتی۔ میرا بھی دل کرتا ہے میں فیشن کروں، اچھے اچھے ڈیزائنوں کے کپڑے پہنوں۔ یہاں دوسرے دن کپڑے بدلو تو کوئی نہ کوئی پوچھ لیتا ہے، خیر ہے مسرت، ہر روز جوڑا بدلتی ہے۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ مسرت تجھے یہاں کوئی خوشی نہیں ملی؟ اماں کو دکھ ہوا، وہ بہت لاڈلی تھی، انہوں نے جائز حدود کے اندر اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھا کپڑا، لیکن شاید کوئی کمی رہ گئی تھی یا اس کی خواہشات بڑھ گئی تھی۔ کیا کمی ہے شفیق میں؟ کوئی بھی نہیں، بس میں نے گاؤں میں نہیں رہنا۔ ستی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں۔ آج جو پابندیاں تجھ پر لگی ہیں کل نہیں ہوں گی۔ شوہر کی اجازت سے جو مرضی کرنا۔ شفیق عام مردوں جیسا نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے، مجھے یقین ہے تجھے خوش رکھے گا۔ وہ یہاں کا ماحول تو نہیں بدل سکتا؟ بیاہی عورت کو بڑی مراعات حاصل ہوتی ہے، کنواری لڑکی کی حیا کچھ اور تقاضا کرتی ہے۔ شادی کے بعد تیری بہت سی خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ خلاف معمول اماں کو غصہ نہیں آ رہا تھا، وہ اسے نرمی سے سمجھانا چاہتی تھی، اور یہ نرمی مسرت کو مزید حوصلہ دے رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، میں نے شادی شہر میں کروانی ہے۔ وہ ڈٹھائی سے گویا ہوئی۔ شہر سے تیرے لیے رشتہ کہاں سے آئے گا؟ جنت چڑ گئی، نرالی ہی منطق تھی، کہیں سے بھی آئے۔ مسرت پھر ٹھنکے، شہر میں کیا وکھرے لوگ بستے ہیں؟ میرے تیرے جیسے ہی ہیں، ضد نہ کر، اچھے رشتے یوں ہی نہیں ملتے، بیٹھی رہ جائے گی، بوڑھی ہو جائے گی۔ جنت نے ڈرانا چاہا۔ نیت ہو تو راستہ نکل ہی آتا ہے اماں، تو نیت تو کر۔ شہر میں بیجی ہیں، تایا اور چاچا، اتنے سارے لوگ ہیں، ایک رشتہ بھی نہ ملے گا؟ وہ منتوں پر اتر آئے، اور جنت کی نرمی یہیں تک تھی، چٹک کر پیچھے ہٹایا۔ بے شرم، بے حیا، تیری زبان کھینچ لوں گی۔ لو، کوئی سنے تو کیا کہے؟ کنواری منہ سے بر مانگتی ہے، جنت برسے تو خوب برسی۔ مسرت سر جھکا کر سنتی رہی۔ کہیں دیکھا یا سنا ہے کہ لڑکی یوں منہ پھاڑ کر شادی بیاہ کی باتیں کرے؟ باپ سنے تو وہی کچھ کھا کر مر جائے۔ ہم بھی تو تھے، ماں پیو نے جس کھونٹے سے باندھا بندھ گئے، اور تیری ماسی کی لڑکیاں کیسی بے زبان گائے جیسی چپ چاپ۔ اماں ہمیں گائے بہن سے تو نہ سمجھ، اسی لیے تو۔ ستی، کان کھول کر میری ایک بات سن، اب تیرے منہ سے ایک لفظ نکلا تو زبان کھینچ لوں گی۔ زینب آئی تو میں نے ہاں کر دینی ہے۔ خواہ مخواہ ہاں کر دینی ہے؟ وہ پاؤں پٹک کھڑی ہو گئی۔ اپنے باپ کے سامنے کہنا۔ کہہ دوں گی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی اندر بھاگ گئی۔ جنت غصے سے کافی دیر تک بولتی رہی، تبھی ہمسائی نے اوپر سے جھانکا۔ خیر تو ہے جنتے، دیواروں سے لڑ رہی ہو؟ جنتے نے ایک دم چپ سادھ لی۔ خواہ مخواہ دوسروں کو تماشا کیوں دکھاتی؟ کچھ نہیں، یہ ستی سے کہا تھا کہ مرغیوں کو دانا پانی ڈال دے، بس بھول گئی۔ اتنا دن چڑھایا، بھوکی پیاسی ہیں۔ اس نے جلدی سے بات بنائی۔ بس یہ آج کل کی لڑکیاں ہوتی ہی نکمی ہیں، اب میری ساجدہ کو دیکھو۔ بات پڑ جانے پر جنت نے شکر کا سانس لیا۔ پوری رفتار سے پنکھا چل رہا تھا، ذہن میں بچھی رنگین چارپائیوں پر سفید کڑھائی والے تکیے رکھے تھے، سرخ اینٹوں پر پانی کے چھڑکاؤ کی وجہ سے مٹی کی خوشبو پکتی ہوئی گندم کی سوندھی مہک میں مدغم ہو رہی تھی۔ ان میں سے ایک چارپائی پر ساجد علی بڑا جوان تھے، وہ اپنے چہرے مہرے سے محنتی اور متحمل مزاج شخص دکھائی دیتے تھے۔ تپا ہوا تندور اور اس سے زیادہ تپی انگارے چباتی جنت بی بی سرحد سے روٹیاں بناتے لگاتے مسلسل دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ یہ سب تیری ڈھیل ہے ستی کی ابا، تمہارا لاڈ ہے جو اب سامنے آ رہا ہے۔ کہا بھی تھا لڑکی ذات ہے، مت اتنا سر چڑھاؤ، پر میری سنتا کون ہے؟ میں پاگل سو ڈائن، بس یوں ہی بولتی رہتی ہوں۔ جہاں کی لڑکیاں، میں نے کوئی انوکھی جنی ہے؟ باپ کا روب ہو تو اس کی مجال ہے، یوں سامنے بول جا اور دکھاؤ
गोडे के साथ लगाकर रंग बिरंगे ड्रामे। तौबा, कोई सुने तो क्या कहे। कोई सुने ना सुने, तुम ज़रूर सुनाओगी। साजिद अली मुस्कुराए। हालांकि पहले एक लफ्ज़ ना पड़ा था कि वो इतना बोल क्यों रही है। दोनों का गुजारा इसीलिए हो गया कि वो खुद इंतहाई मुतहम्मिल मिजाज और रोशन ख्याल इंसान थे। जन्नत की उम्र इस आंगन में झाड़ू देते, रोटियां लगाते गुजरी थी। बाप बेटी के लाड उनकी समझ में ना आते। अनोखे बाप हो, लड़कियों के लाड कौन उठाता है, वो अक्सर एतराज़ करती। साजिद अली समझाने बैठ जाते। भली लोग, ज़रा आसपास नज़र दौड़ा, दुनिया बदल रही है। मेरे तुम्हारे वाला ज़माना कहाँ, जब लड़के लड़कियों में फ़र्क किया जाता था। अपनी फातिमा को देख, कॉलेज पहुँच गई, समरा पढ़ाने लगी है। कोई साल जाते नहीं कि अपने गांव की लड़कियां यूनिवर्सिटी जाएंगी। तो तुम भी भेज दो, वो चिढ़ जाती। साजिद अली सर दाव भर कर रह जाते। मुसर्रत उनकी इकलौती औलाद थी, ज़हीन थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी। उनका इरादा था कि कम अज़ कम उसे ग्रेजुएशन ज़रूर कराएंगे। मगर इन दिनों मुसर्रत के दादा हयात थे। मैट्रिक के बाद जब कॉलेज में एडमिशन की बात चली तो उन्होंने उसे ज़िंदगी मौत का मसला बना लिया। मजबूरन साजिद अली को चुप होना पड़ा। उन्होंने कितना चाहा कि मुसर्रत प्राइवेट ही पढ़ ले, मगर उसे भी ज़िद हो गई थी कि अगर कॉलेज में एडमिशन नहीं दिलाना तो पढ़ना ही नहीं है। हाँ, मैं ही दुश्मन हूँ, पर अब जो गुल तुम्हारी धी रानी खिलाने जा रही है उसे सुनकर होश ठिकाने आ जाएंगे। सारी रोटियां पक गई थी। वो खाली प्रात और रोटियों से भरी चंगेर उठाकर आई और वहीं करीबी पीढ़ी खींच कर बैठ गई। क्यों, अब क्या हुआ, उन्होंने सुकून से सवाल किया। बीवी की आदत है कि मामूली बात को भी ख़ास बनाकर पेश करती। ज़ैनब आपा आई थी शफीक के लिए मुसर्रत का हाथ मांगने। ये तो खुशी की बात है। साजिद अली को बहरहाल इस बात की तवक्को न थी कि मामले का ताल्लुक मुसर्रत के रिश्ते से है। तुम्हारी बेटी को ये खुशी हज़म नहीं हो रही। क्या हुआ, उसे एतराज़ है इस रिश्ते पर। क्यों, उन्हें अगर तशवीश हुई भी तो इजहार नहीं किया। तुम्हारी लाडली कहती है गांव में शादी नहीं करवानी। जन्नत ने धीरे धीरे सारी बात बताई। बात के इख्तिताम तक साजिद अली के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। हंसो मत, फिक्र करो साजिद अली, आखिर शफीक में बुराई क्या है। 14 जमाते पास, सारी ज़मीनों का इकलौता वारिस, ज़मीनें भी वो जो सोना उगती हैं। बस यही कमी कि गांव में रहता है। तो ये क्या कमी है, गांव में इंसान नहीं रहते, हम अमेरिका से आए हैं, वो खूब तपकर बोली। साजिद अली हंस दिए। और हंस हंस कर शह दो, शफीक में क्या कमी है। कोई नहीं, मुझे वो पसंद है, बहुत मेहनती और फर्मा बरदार लड़का है। बाप को चारपाई पर बिठाकर सारा काम संभाल रखा है। साजिद अली की बात ने जन्नत को सहारा दिया। मेरी तो शुरू से ही ख्वाहिश थी, फिर बेटी नज़रों के सामने तो रहेगी। हाँ हाँ, अच्छी बात है, बल्कि इससे बढ़कर मुनासिब रिश्ता मिलेगा भी नहीं। ये 2 कदम के फासले पर तो घर है। बस तुम पहले ज़रा मुसर्रत का ज़हन तो मानने दो। क़यामत को आवाज़ ना दो, 2 बोल पढ़वाने की तैयारी करो। ईंट गई तो क्या होगा, उन्होंने बौखला कर कहा। कुछ नहीं होगा, शौक़ को जितना दबाओ उतना ही बढ़ता है। उसे शहर देखने का शौक़ है, ये शौक़ पूरा कर दूंगा, उन्होंने आराम से कहा तो वो हैरत से उनका मुंह देखने लगी। फिर झुंझला कर बोली, उसे शहर देखने का शौक़ नहीं, शहर में बसने की हड़क है। जो मिलना है नसीबों का मिलना है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती, उसका नसीब जहाँ है वहीं जाएगी। जन्नत मियाँ की बात सुनकर चुप सी हो गई। मुसर्रत, मुसर्रत बेटी, वो जो दोनों की बहस सुनकर अंदर कमरे में घुसी बैठी थी, झिझकते हुए बाहर आई। आज खाना नहीं मिलेगा। बाप के चेहरे की शफीक मुस्कुराहट देखकर उसका हौसला बंधा तो जल्दी जल्दी खाना निकालने लगी। आज सालन क्या है। भिंडियाँ हैं अब्बा जी, चाचे लालदीन ने खरबूजे भी भिजवाए हैं, मैंने काट कर ठंडे होने को भी रख दिए, उसने जल्दी से बताया। ठीक है, बाद में खाएंगे। अपनी माँ को भी रोटी का पूछ ले। उन्होंने किन अखियों से बीवी को देखा जो जहाँ थी वहीं साकित न जाने क्या सोचने लगी थी। अम्मा, खाना दूँ, मुसर्रत ने झिझकते हुए पूछा। जब पकाया है तो खा भी खुद ही लूँगी, वो रखाई से बोली। साजिद अली ने संजीदगी से बेटी को देखा। घर के कामों में माँ का हाथ नहीं बटाती हो। क्यों नहीं, सालन भी मैंने बनाया, आटा गूंदा, अभी दूध उबालना, बिस्तर बिछाने। हाँ, बस तंदूर पर रोटियां नहीं लगती महारानी से, जन्नत चिढ़कर बोली। अम्मा वो भी सीख लूँगी, मुसर्रत ने बाप के सामने चापलूसी दिखाना चाही। माँ ने परे धकेल दिया। दफ़ा हो, वो खजल सी होकर उठ गई। गुस्से और नाराज़गी के इजहार के लिए खाना ही नहीं खाया। साजिद अली खामोशी से खाना खाते रहे। खाना खाकर बाहर चौपाल में बैठ चले गए। जन्नत बीबी ने सामान समेटा, मुसर्रत ने खामोशी से बिस्तर लगा दिए। साजिद अली काफ़ी रात गया लौटे। आज वो उनके बिस्तर के पास पानी की बोतल रखना भी भूल गई थी। मुसर्रत बेटी, वो उनकी पहली आवाज़ पर ही उठ गई। पानी तो पिलाओ। वो कुछ शर्मिंदा से होकर फ्रिज से पानी की बोतल निकाल लाई। आज से पहले बाप को कभी पानी मांगना नहीं पड़ा था। उसने बहुत छोटी सी उम्र में
जब बोतल उठाई भी ना जाती थी। ये जिम्मेदारी अपने सर ले रखी थी। बैठ जाओ, साजिद अली ने कहा तो वो उनकी पाइंती पर टिक गई। दिल ही दिल में थोड़ा घबराई, शायद अब बाप सरजनिश करे। जैसी माँ के सामने मुंह मारी करती लेती थी, वैसी बाप के सामने तो खुलकर बात ना हो सकती थी। शहर चलोगी? जी। एक गैर मुतवक्का बात पर उसने झटके से सर उठाया। वो मबहम सा मुस्कुराए। तुम्हारी माँ बता रही थी तुम्हें शहर देखने का शौक़ है? जी जी अब्बू जी, वो हैरत से निकलकर जोर से बोली। साथ ही चोर नज़रों से माँ की चारपाई को देखा। वो सो रही थी या सोती बन गई थी, मुसर्रत जान न सकी। हफ्ते को मेरे साथ चलना। बेजी भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कि मुसर्रत अब कितनी बड़ी हो गई है। उनकी पोतियाँ भी तुम्हारे जितनी होंगी। कुछ दिन रह भी लेना। आखिरी जुमले से मुसर्रत पर शादी मर्ग की कैफियत तारी हो गई। वो न सिर्फ शहर जाएगी बल्कि कुछ दिन रह भी सकेगी। उसका तो दरीना ख्वाब पूरा होने जा रहा था। उसके नज़दीक तो शहर वाली कज़न्स किसी फेरी लैंड में रहती थी। बेजी साजिद अली की ताई थी। ताया की वफ़ात तो अरसा पहले हो गई थी। वो अपने 2 बेटों और उनकी फैमिली के साथ रहती थी। साजिद अली का अक्सर आना जाना होता। जन्नत भी मौसमी सौगातें भिजवाती रहती थी। तो चलोगी? उसे खामोश देखकर साजिद अली ने दोबारा पूछा। जी अबू जी, ज़रूर, थैंक यू। मुसर्रत ने निहाल होकर उनका बाजू दबाया। साजिद अली बेख्तियार हंस दिए तो खजल सी हो गई। लो, ड्रामे में तो हीरोइन बाप से लिपट लिपट कर थैंक यू कहती है। मैंने कहा तो अब्बू जी को हंसी आ गई। हालांकि साजिद अली को हंसी उसके थैंक यू कहने पर नहीं बल्कि अंदाज पर आई थी। जाओ अब सो जाओ। उन्होंने आहिस्ती से उसका सर थपथपाया तो वो उड़ती हुई अपनी चारपाई पर चली गई। नींद किसे आनी थी? उसे तो सुबह का इंतज़ार था ताकि ये खुशखबरी फातिमा और दीबा को सुना सके। साजिद अली उसके जाने के बाद जन्नत ने सर उठाकर शौहर को देखा। तो फिक्र न कर जन्नत बीबी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, वो मुतमईन लहजे में कहकर दोबारा लेट गए, जबकि जन्नत की आंखों से नींद उचाट हो चुकी थी। सुबह जहाँ वो उड़ी फिर रही थी, वह जन्नत बीबी का मिजाज बेहद बरहम था, मगर वो चुप थी। नाश्ता सारा खुद ही बनाया, उसे किसी काम के लिए आवाज़ न दी। मुसर्रत ने धोने के लिए बर्तन इकट्ठे किए तो उन्होंने खुद ही धो डाले। झाड़ू उठाई तो हाथ से छीन ली और सारा सहन खुद ही साफ़ कर दिया, मगर मुँह से एक लफ्ज़ ना निकाला। या अल्लाह, बोलने तो दिल की भड़ास ही निकल जाए। वो खसियानी से होकर यूं ही इधर उधर फिर रही थी। मुसर्रत के साथ साथ वो साजिद अली से भी नाराज़ थी, मगर वो इत्मीनान से नाश्ता करके खेतों पर चले गए। मुसर्रत चुपके से बक्स से वो कपड़े निकाल कर देखती रही जो उसने बड़े चाव से सिलवाए थे, मगर अम्मा ने पहनने नहीं दिए। इन अशिया की लिस्ट बनाई जो साथ लेकर जाना थी। उसे मशवरे के लिए फातिमा के पास जाना था, मगर अम्मा से इजाज़त लेते ही डर लग रहा था। जो नल के पास मैले कपड़े लेकर धोने बैठ गई थी। जन्नत ने कभी वॉशिंग मशीन नहीं लगाई थी। जब भी कपड़े धोने हुए हाथ से धोती, और ये मौका उसी वक्त आता था जब वो मुसर्रत से नाराज़ होती। अम्मा, मैं फातिमा की तरफ चली जाऊँ? उसने हिम्मत करके पूछ ही डाला। अम्मा की नाराज़ी से ज़्यादा उसे इस बात की फ़िक्र थी कि कहीं वो उसे शहर जाने से न रोक दे। अगरचे अब्बू जी का फ़ैसला हर्फ़ आखिर था, मगर अम्मा किसी भी वक्त कुछ भी करवा सकती थी, उसका मुसर्रत को यकीन था। अम्मा खामोशी से कपड़े सर्फ़ में भिगोती रही। अम्मा, मैं, उसने हिम्मत करके दोबारा पूछा। मेरी तरफ से जहन्नुम में जा। उनकी चुप टूटी, साथ ही खा जाने वाली नज़रों से घूरा। अम्मा, तुम तो गोडे गोडे नाराज़ हो, तो क्या तुझे हार फूल पहनाऊं? अच्छा अम्मा, नाराज़ ना हो, ये कपड़े रख दूं, मैं आकर धो दूंगी। अम्मा को मनाने के लिए ये वक्त कतई नामुनासिब था, मगर उससे ये गलती हो गई। जवाबन जन्नत बीबी ने उसे बेभाव की सुनाई। वो जो सोच रही थी कि अम्मा के दिल की भड़ास निकल जाए, भड़ास के साथ खुद ही रोने लगी। अम्मा, शहर जाना मेरा ख्वाब है, तुमसे मेरी इतनी सी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। हाँ नहीं होती, अब जा मर कहीं, मेरी जान छोड़। जन्नत बीबी ने दोनों हाथ जोड़ दिए। वो कुछ लम्हे सोचती रही। उसके आंसुओं का अम्मा पर कोई असर न हुआ था, सो ये जज्बाती ब्लैकमेलिंग तर्क करके उसने चेहरा साफ किया और नरूठेपन से बोली, ठीक है अम्मा, ज़िंदगी में तूने कभी मेरी खुशी का ख्याल नहीं किया। मैं किसी गैर के घर तो नहीं जा रही, वो मेरी दादी का घर है, सगी ना सही, दूर की सही। आखिर अब्बू जी मुझे खुद लेकर जा रहे हैं। कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ? कुछ दिन रुक कर आ जाऊँगी, और अगर तुम भाई शफीक वाली बात से नाराज़ हो तो? देख सती, मेरा दिमाग ख़राब ना कर और जा यहाँ से। जन्नत बीबी ने हाथ रोककर बेहद उकताए हुए लहजे में कहा तो वो चुप हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद नाराज़ी से बोली, फातिमा की तरफ जा रही हूँ। अम्मा पीछे कलसती रही। गली में जुबैर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। मुसर्रत बाजी, कवाची गांव की तरह किधर जा रही हो? तुम्हारे घर जा रही हूँ। अच्छा, उसने आस्तीन से अपना मुंह साफ किया। फिर तो बाजी
فاطمہ تمہارے لیے بوتل بھی منگوائے گی۔ اس نے کنچے سمیٹ کر جیب میں ڈالے اور ساتھ ہو لیا۔ صحن میں نیم کا خوب پھیلا ہوا درخت تھا جس کے اوپر کوے اور نیچے چارپائی پر فاطمہ کا بڑا بھائی بڑا اداس لیٹا تھا۔ السلام علیکم بھاجی۔ بھاجی نے سنا نہیں، اپنے خیالوں میں گم رہا۔ فاطمہ کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ شکر ہے تمہیں بھی خیال آیا، تم خیال آنے ہی نہیں دیتی، وہ مزے سے کہہ کر قریب بیٹھے۔ مطلب؟ فاطمہ نے اپنی کتابیں سمیٹی۔ خیال سے پہلے خود جو موجود ہوتی ہو۔ بدتمیز۔ فاطمہ نے کتاب اس کے کندھے پر دے ماری۔ باجی ٹھنڈی بوتل لے آؤں؟ کل ہی گھر میں پیپسی کا لیٹر پیک آیا تھا جو کھلنا کسی مہمان کی آمد پر تھا اور زبیر کو اسی مرحلے کا انتظار تھا۔ یا اللہ! فاطمہ نے سر پر ہاتھ مارا۔ یہ لڑکا کتنا ندیدہ ہے، یوں لگتا ہے جیسے پیپسی کبھی دیکھی ہی نہیں۔ حالانکہ صبح ہی لیٹر پیک نہ کھولنے کے لیے میں نے اسے 10 روپے دیے تھے کہ ویسے ہی پی آؤ۔ وہ تو صبح پی تھی، اب اکیلی پیو گی؟ وہ چمک کر بولا۔ اچھا بابا لے آؤ، فاطمہ نے اجازت دی۔ یہ بھائی عباس بڑے اداس بیٹھے ہیں۔ بھائی کی فیملی گواچ گئی ہے، زبیر نے جاتے جاتے بتایا تو وہ سوالیہ نظروں سے فاطمہ کو دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا دی۔ بھابھی میکے گئی ہیں۔ اس کے بھائی بھرجائی کی محبت خاصی مثالی تھی، حالانکہ شادی کے 4 سال بعد بھی ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی تھی۔ مسرت ہنستے ہوئے اس کی کتابیں دیکھنے لگی۔ کتنی خواہش تھی اسے فاطمہ کے ساتھ کالج میں داخلہ لینے کی، مگر کیا بات ہے آج بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ خوش؟ ابھی اماں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، اس کے ساتھ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی، جس میں جیت یقیناً تمہاری ہوئی ہوگی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ مسرت نے چونکنے کی اداکاری کی۔ تمہارا چہرہ بتا رہا کہ تم نے اپنی منوائی ہے۔ بڑی چہرہ شناس ہو، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ فاطمہ ہنستی۔ سنو، میں شہر جا رہی ہوں، ابا جی نے مجھ سے خود کہا ہے، بلکہ میں کچھ دن وہاں رہوں گی بھی۔ اس نے بے حد جوش سے فاطمہ کے ہاتھ تھامے۔ واقعی؟ تائی جی کی طرف رہو گی؟ فاطمہ کو واقعی بہت خوشی ہوئی تھی، کچھ دن کے لیے صحیح، مگر اس کی خواہش تو پوری ہو رہی تھی۔ اور کہاں جانا ہے؟ بیجی نے خود اصرار کر کے بلایا ہے، اس نے مبالغہ رائے کی۔ پہلے تو کبھی خیال نہیں آیا، اب تو آ گیا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ دل لگ جائے گا؟ گوڈے گوڈے، شہر میں دل لگانے کے لیے تھوڑا کچھ ہے۔ فاطمہ اس کی جذباتیت پر مسکرا دی، پھر چھیڑنے لگی۔ کہیں واقعی دل نہ لگا آنا؟ لگ جائے تو کیا حرج ہے؟ مسرت فاطمہ کے تن معنی خیز انداز پر ہنستی۔ بتاؤں چاچا جی کو؟ ارادے خطرناک ہیں۔ اتنے بھی نہیں ہیں۔ اچھا میرے ساتھ گھر چلو، مجھے بتاؤ میں کیسے کپڑے لے کر جاؤں؟ بھائی جیسے مرضی لے جاؤ، وہاں کوئی پابندی تھوڑی ہے کہ بس ایسے کپڑے ہی پہننے ہیں۔ اسے ابھی بہت سا پڑھنا تھا۔ پھر بھی مسرت نے اصرار کیا۔ اچھا بابا، شام کو آؤں گی۔ یہ نہ ہو میں وہاں پینڈو سی لگوں، وہ تشویش سے بولی۔ مسرت تمہارے اندر یہ کس قسم کا کمپلیکس ہے؟ یہاں اور وہاں کی زندگی میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہا۔ ہم بھی وہ ساری سہولیات برت رہے ہیں جو پہلے صرف شہر والوں تک محدود تھی۔ ٹی وی، فون، سلنڈر، گیس۔ وہ کوئی علیحدہ زندگی نہیں گزار رہے۔ وہاں بھی لڑکیاں شتر بے مہار نہیں پھرتی۔ اگر کچھ آزادیاں ہیں تو بہت پابندیاں بھی ہیں، اس طرح مت سوچا کرو۔ فاطمہ نے سمجھانا چاہا تو اس کا منہ بن گیا۔ ٹی وی، فون آ جانے سے کیا سوچ بھی بدل گئی ہے؟ تبدیلی آہستہ آہستہ ہوتی ہے، ایک دم سے کچھ بھی نہیں بدلتا۔ پہلے ہمارے گاؤں میں لوگ لڑکیوں کو تعلیم دلانے کے خیال سے کانوں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے، اب لڑکیاں شہر جا کر پڑھ رہی ہیں۔ وسعت خیالی کا مطلب بے مہار آزادی نہیں، شعور کا مطلب اپنے اقدار سے منہ موڑنا نہیں۔ ہر جگہ، ہر علاقے کی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں، ہمیں انہی کے اندر رہ کر اپنے لیے گنجائش نکالنی ہے۔ اپنی مثبت روایات کے خلاف جانا تو اپنی ہی تعلیم کی توہین ہے۔ ہو گئی تقریر ختم تو بتا دو، میں وہاں کیسے کپڑے لے کر جاؤں؟ تم کبھی نہیں سدھرو گی۔ فاطمہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ اس کو خود ہی بھائی شفیق سدھارے گا۔ زبیر پیپسی کے 2 گلاس لے کر آیا، فوراً بولا۔ شفیق کا یہاں کیا ذکر؟ فاطمہ چونکی، ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے ٹرے لے لی۔ خود مسرت ہکا بکا رہ گئی۔ تجھے اپنی کتابوں سے فرصت ملو تو دنیا کی خبر ہو، باجی مسرت کا رشتہ طے ہو گیا ہے بھائی شفیق کے ساتھ۔ مسرت کو تاؤ ہی آ گیا، ساتھ ہی اماں پر غصہ بھی کہ اتنی جلدی خبر نشر کر دی۔ تجھے میں بتاتی ہوں، بچولا کہیں کا۔ مسرت نے جوتے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہاں تو نہیں ہوا، وہ چمک کر بولا۔ شکر ہے تیرا بوجھ تو سر سے اترا، اب رہ گئی باجی فاطمہ، اس کا سبب بھی اللہ بنا دے گا۔ ہاں سارے بوجھ تیرے سر ہی تو ہیں، مسرت جل کر بولی۔ میں فکرے کرنی تے ہور کنے کرنیاں، وہ سینہ تان کر بولا۔ کولڈ ڈرنک لے لی ہے؟ اب جاؤ، فاطمہ نے قدرے سنجیدگی سے کہا تو وہ بھی شرافت سے کھڑا ہو گیا۔ باجی میں نے تیری شادی پر 100 روپیہ لینا ہے، شفیق کا سروالا بننا ہے، مسرت نے جل کر کہا۔
زبیر کو یہ آئیڈیا خاصا پسند آیا، اسی لیے خوش خوش سر ہلاتا چلا گیا۔ یہ کیا قصہ ہے؟ فاطمہ نے تجسس سے پوچھا۔ خالہ آئی تھی اپنے لاڈلے کا رشتہ لے کر، وہ جل بھن کر بولی۔ سچ؟ اس میں اتنا خوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ مسرت کو اس کی خوشی ایک آنکھ نہیں پائی۔ پاگل ہو، شفیق بہت اچھا ہے۔ فاطمہ کی سمجھ میں اس کی بیزاری نہیں آئی۔ شفیق واقعی اتنا اچھا تھا کہ اس کی ماں جس گھر بھی رشتہ لے کر جاتی فوراً ہاں ہو جاتی۔ بھلے ہو، پر رہتا تو گاؤں میں ہے، اور میں نے گاؤں میں شادی نہیں کروانی، مسرت نے آرام سے کہا۔ فاطمہ نے بے حد افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہارا دماغ بالکل ہی خراب ہے، اتنا بچکانہ سوچ کا انداز میرے لیے تو باعث حیرت ہے۔ بیٹھی کرتی رہ اپنی حیرت کا اظہار، مگر شام کو ضرور آنا، بہت سے مشورے لینے ہیں۔ فائدہ جب کرنی تم نے اپنی ہے، فاطمہ نے طنز کیا، جسے وہ پیپسی کے ساتھ ہی پی گئی۔ کھٹ پٹ کی آواز سے اندازہ ہوا کہ اماں اٹھ گئی ہیں۔ ملگجے اندھیرے میں مدھانی کی ہلکی سی گھرر گھرر سنائی دے رہی تھی۔ مسرت نے کروٹ بدل کر دیکھا، اماں وہیں تھی۔ وہ کچھ لمحے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ ابھی تک مسرت سے ناراض تھی۔ مسرت نے کبھی بھی ان کی ناراضی کی زیادہ پرواہ نہ کی تھی، لیکن آج اسے جانا تھا تو دل کی عجیب سی حالت تھی۔ وہ انہیں یوں خفا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اٹھ کر ان کے قریب چلی آئی۔ اماں یوں ہی ناراض رہو گی؟ جنت بی بی نے بیٹی کی سوئی جاگی صورت دیکھی، پھر برف کوٹ کر چاٹی میں ڈالی اور دوبارہ سے بٹن دبا دیا۔ اماں تم میری بات کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ سمجھنے کی ضرورت تجھے ہے، ستی جتنا جلدی سمجھ لے اتنا ہی اچھا ہے، اماں ٹھنڈے لہجے میں بولی۔ اماں تو نہیں چاہتی میں خوش رہوں؟ ستی میں نے دنیا نہیں دیکھی، پر زندگی کو برتا ہے۔ خوشی محبت اور بھروسہ کرنے والے مرد کا ساتھ ہے۔ خوشی شہر اور گاؤں میں بٹی ہوئی نہیں، خوشی وہ سانجھ ہے جب بیوی اور شوہر زندگی کے سرد و گرم میں ایک دوسرے کی چھپر چھاؤں بن جاتے ہیں۔ تو بیاہ کر شہر میں چلی جائے، تجھے وہ ملے جو نہ تجھے محبت دے سکے نہ اعتبار کر سکے، تجھے دل کی رانی کی جگہ گھر کی باندی بنا کر رکھے، تو فائدہ ایسے شہر کا؟ شہر میں سب برے تو نہیں ہوتے اماں، وہ آہستگی سے بولی۔ اماں نے ایک سرد آہ بھری، مدھانی بند کر کے نکالی۔ لسی بن چکی تھی، مکھن بن چکا تھا۔ اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ میں ان پڑھ گھر کی چار دیواری میں رہنے والی عورت کسی کے بارے میں کیا رائے دوں، پر اللہ پاک کی قسم کھاتی ہوں، دل کو یقین ہے دنیا کا کوئی مرد تجھے وہ خوشی نہ دے گا جو تجھے شفیق کے گھر اس کے ساتھ میں ملے گی۔ تو ناشکری ہے، کیسا سچا رشتہ گھر بیٹھے مل گیا۔ لوگ تو منتیں مانگتے ہیں، ایڑیاں رگڑتے ہیں، تو بھی ڈھنگ کے بر نہیں ملتے۔ تو نصیبوں والی تھی پر ناقدری نکلی۔ اب جا وہاں کے رنگ بھی دیکھ لے، 6 لڑکیاں بیٹھی ہیں رشتوں کی آس میں۔ پر ٹھیک ہے جا، میری باتیں تجھے کہاں اچھی لگتی ہیں، پر پچھتائے گی ستی، اسی لیے میرا دل روتا ہے۔ اماں میرے لیے بد دعا مت کر، اماں نے سست روے سے مکھن نکالنا شروع کیا اور زیر لب بڑبڑائے۔ تو سمجھتی ہی نہیں دعا کیا ہے اور بد دعا کیا۔ مسرت سر جھٹکتے ہوئے اٹھ گئی۔ اسے افسوس تھا کہ وہ اماں کو منا نہ سکی، مگر اس افسوس کے لیے اس کے پاس زیادہ وقت نہ تھا کہ اسے تیار ہونا تھا۔ ابا جی، تایا جی کی بیٹیاں کیسی ہیں؟ ویگن میں بیٹھتے مسرت نے پہلا سوال کیا۔ اس کا بھاری بھرکم بیگ کنڈکٹر عقب میں رکھ چکا تھا، جس میں اس کے 8-10 جوڑے میچنگ جوتے اور جیولری کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ تھا۔ حسرت تو تھی کہ کچھ جوڑے نئے بھی بنوا لے، مگر اماں کی وجہ سے دبا گئی۔ بہت پیاری بچیاں ہیں، ساجد علی نے مختصر جواب دیا۔ بچیاں تو نہیں، میرے جتنی ہوں گی، اس نے اعتراض کیا۔ تم سے تو خیر بڑی ہی ہیں۔ اور چھوٹے تایا؟ ہاں، ان کی چھوٹی لڑکیاں تمہاری عمر کی ہوں گی۔ ویگن جب تک شہر پہنچی، گرمی، پسینے اور حبس نے مل کر ساری تیاری کا ناس مار دیا تھا۔ حواس الگ اڑے اڑے سے تھے، مگر نظروں کے سامنے نازک نازک سجی سجائی پاجامہ اور شارٹ شرٹس میں ملبوس گوری گوری سی لڑکیاں آ رہی تھی، خوشبوؤں سے مہکی مہکی سی۔ ہائے اللہ، اب ان سے اس طرح ملوں گی گوڈے گوڈے پسینے میں ڈوبی، کوئی ایسی جگہ بھی نہ ہوگی کہ ہاتھ منہ دھو کر دوبارہ سے میک اپ ہی کر لوں۔ ویگن سے اتر کر ٹیکسی میں جا بیٹھے۔ ابا جی ساتھ تھے، ورنہ ذرا سا نقاب کھسکا کر تھوڑی بہت درستگی تو ہو ہی سکتی تھی۔ پرس میں تمام مطلوبہ اشیاء موجود تھی۔ گنجان آبادی کا علاقہ تھا، ایک دوسرے سے گلے ملتے 2-2 3-3 منزلہ گھر، پرانا طرز تعمیر، مکانوں کی خستہ حالت، سڑک روکتی دودھ دہی نان چھولوں کی دکانیں، پھر ٹیکسی 1-2 منزلہ گھر کے سامنے جا رکی۔ یہاں قدر سکون تھا، ارد گرد دکانیں بھی نہ تھیں۔ گھر کے سامنے شہتوت کا بڑا سا خوب پھیلا ہوا درخت تھا، جس نے گھر کے سامنے کے حصے کو گھنی چھایا بخشی تھی۔ درخت کے نیچے پلاسکٹ کی کرسی پر چند خشک پتے گرے ہوئے تھے۔ ابا جی نے بیل پر انگلی رکھ دی۔ وہ دھڑ دھڑاتے دل کے ساتھ دروازہ کھلنے کی منتظر تھی۔ صحن عبور کر کے برآمدے میں قدم رکھتی سغرا بھی ٹھٹک کر رکی۔ عجیب و غریب آوازیں تھیں۔ انہوں نے ہمتن گوش ہو کر سننے کی کوشش کی۔
جیسے کوئی گھر آنے کی کوشش کر رہا ہو، یا انہوں نے دوبارہ غور کیا جیسے کوئی زکام زدہ بلی چھین کے ماری ہو۔ نہیں، بلی کے گلے میں چچڑا پھنس گیا۔ سغرا بی نے خود ہی اپنے خیال کی نفی کی۔ تبھی نظر کچن کے کھلے دروازے پر پڑی۔ لو، کھلا کچن، بلیاں پھری یا کتے لوٹے، اس گھر کی لڑکیاں بھی نکمی ہی ہیں۔ آواز برآمدے میں بچھے پلنگ کے آس پاس سے آ رہی تھی اور بہت زور و شور سے۔ متجسس سغرا نے جھک کر پلنگ کے نیچے جھانکنا چاہا، تب بھی ایک استخوانی ہاتھ نے گردن دبوچ لی۔ پکڑ لیا۔ تم ہی تو ہو جو ہر روز… اے سغرا، تم… اب کے ہاتھ یوں جھٹکا گویا مردہ چھپکلی کو چھو لیا ہو۔ پلنگ پر لیٹا وجود اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں کہا، بھلا یوں چوروں کی طرح پلنگ کے نیچے کیا جھانک رہی تھی؟ میں سمجھی وہ چور ہے جو ہر روز میرے سرہانے تلے سے پیسے نکال لیتا ہے۔ وہ ایک دہان پانسی 70 سالہ خاتون تھی۔ سر پر برف اور چہرے پر جھریوں کا جال تھا، رنگت بے حد سفید جو ان کے پہنے کپڑوں کے ساتھ میچ کر رہی تھی۔ توبہ بھیجی، ویسے تو تم کہتی ہو کہ میں کچھ کھاتی ہی نہیں، اور زور ایسا کہ کیا ہی گاما پہلوان میں ہوگا۔ سغرا کی منجھی سی گردن میں بل آ گیا تھا جسے وہ دائیں بائیں ہلا ہلا کر نکالنے کی صحیح کر رہی تھی۔ یہ گاما کون ہے؟ بیجی اب سرہانے کے نیچے سے بٹوا نکال کر ریزگاری گننے میں مصروف تھی، پہلوان کا لفظ نہ سن سکی۔ میرا سغرا نے جل بھن کر کہا۔ تو اس میں اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ بیجی نے حیرت سے اس کا منہ دیکھا، پھر ہمدردی سے پوچھا، کیا تمہاری ان کے ساتھ بنتی نہیں؟ اے ہے، یہ وہی تو نہیں جن کے گھر تمہاری بیٹی کا رشتہ؟ جہنم میں گیا میرا پھپھڑ، یعنی کہ گاما۔ میں تو خالہ تمہارے زور اور طاقت کی بات کر رہی تھی، تم نہ جانے کدھر کی کدھر نکل گئی ہو۔ ہاں تو کیوں نہ ہو؟ بیجی نے فخر سے اپنا جھریوں زدہ ہاتھ دیکھا۔ مکھن میں گندے پراٹھے کھائے ہے ساری جوانی، نور پیر کے ویلے دودھ بلوتے کدڑ پی ہے اد بلوئی لسی جس میں مکھن شامل ہوتا ہے۔ یہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح تھوڑی کہ کالی بھجنگ چائے کے ساتھ سوکھا توس نکل دیا، سینک ملایا ہوا چائے تو آگے پیچھے جھول جائے، چہرہ جیسے چوسی ہوئی انبیاں 2 کلو چینی کا لفافہ اٹھا لے تو آگے پیچھے جھول جائے، کمر میں چک پڑ جائے۔ ایسے زرعی خیالات کا اظہار وہ بغیر لحاظ کی اپنی پوتیوں کے سامنے بھی کرتی رہتی تھی، جنہیں سن کر وہ سر پیٹنے کے سوا اور کیا کر سکتی تھی۔ نازک جٹیاں ہیں جی، سغرا نے اپنے خیال کا اظہار کیا تو بیجی نے اسے ٹوکتے ہوئے انتہائی تعجب سے دیکھا۔ جٹیاں اور نازک؟ یہ تو بڑھاپے نے رول دیا، ورنہ ہم وہ تھے کہ چوکھٹ میں بیٹھتے تو چوکھٹ بھر جاتی، پتہ چلتا کہ جٹی چلی آ رہی ہے۔ 2 من کے ٹوکرے اٹھا کر یوں چلتی تھی کہ راہی 2 مربع پہلے ہی راستہ چھوڑ جاتے۔ کس چیز کے ٹوکرے؟ خربوزے اور تربوز کی فصل ہوتی تھی، پورے ساہیوال، چیچا وطنی اور عارف والا تک مشہور تھے۔ خربوزوں میں ایسی مٹھاس گویا شکر منہ میں گھلی ہو، اور تربوز یہ تمہارے سر کی طرح بڑے بڑے۔ وہ اپنی چونک میں کہہ گئی۔ سغرا نے پہلو بدل کر منہ بنا لیا، اس کا سر دھڑ کی نسبت بڑا تھا۔ منحنی سے وجود پر یہ بڑا سا سر خاصا عجیب لگتا۔ میں خود اپنی نگرانی میں فصل اتروایا کرتی۔ حق ہاں، کیسا سنہری دور تھا۔ عورتیں کھیت گیت گاتی، بچے شوخیاں کرتے، ڈھیر کے ڈھیر لگ جاتے۔ انہوں نے ایک سردا بھری اور بٹوا واپس تکیے کے نیچے گھسا کر تسبیح نکالی۔ پھر وہ ڈھیر کیا ہوئے؟ سغرا نے افسوس سے پوچھا۔ فی زمانہ یہ حالات تو ہوتے تو وہ بھی ڈھیر میں سے بڑے بڑے تربوز چھانٹ رہی ہوتی، وہ بھی گھر لے جانے کے لیے۔ سب کے سب بے نتھے بیلوں کی طرح شہروں کا رخ کر بیٹھے، زمین ٹھیکے پر چڑھا دی۔ سب بجڑ پجڑ گیا، ان کے لہجے میں اداسی سرایت کر کے۔ لالا جی بھی مڑ کر گاؤں نہ گئے، پہلے جاتے تھے۔ لا نے جب تھوڑی زمین بیچی تو دل ہی ٹوٹ گیا، باقی زمین ساجد علی کے حوالے کی، پھر مڑ کر نہ دیکھا۔ اللہ بھلا کرے ساجد علی کا، اسی کی وجہ سے گاؤں سے کچھ رشتہ قائم ہے۔ ساجد علی کون؟ میرے دیور کا لڑکا۔ دیور دیورانی تو گزر گئے، اب وہیں زمینوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، ٹھیکہ بھی دے جاتا ہے اور موسم کی ہر سوغات بھی، ورنہ اس مہنگائی کے دور میں ہم سفید پوشوں میں اتنی سخت کہاں کہ ٹوکرے بھر بھر کر پھل کھائیں۔ اللہ اسے اور ترقی دے، زمینیں سونا اگلیں۔ اس دوڑ بھاگ کے دور میں بھی ہمیں یاد رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر بیجی کو یاد آیا، پر تم میرے پلنگ کے نیچے کیا کر رہی تھی؟ میں تو وہ بلی ڈھونڈ رہی تھی جس کے گلے میں چھنچھڑا پھنس گیا تھا۔ ہیں؟ پر آج تو گھر میں گوشت پکا نہیں۔ انہوں نے تعجب سے کچن کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اب یہ میں کیا جانوں، میں نے تو آواز سنی تھی۔ اچھا، میں تو اس لیے آئی تھی کہ آپ نے بلوایا تھا۔ تو کیا
آج شام نہ ہونی تھی، شام میں میلہ لگ جاتا ہے، برا نہ ماننا بیجی، تمہاری بہوؤں کے سامنے بات کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ بات سچ تھی تو سو بیجی چپ رہی، پھر آہستگی سے پوچھنے لگی، تم سے کہا تھا کوئی ڈھنگ کا؟ بیجی 10 روپے تو دے دے، مانو تو خاصے غلط وقت پر انٹری دی۔ بیجی نے بدمزہ ہو کر مانو کی طرف دیکھا، پھر سر تپا جائزہ لیا۔ درمیانے قد کی دبلی پتلی سی لڑکی تھی، گول چہرہ، صاف رنگت، بڑی بڑی آنکھیں جس میں نوعمری کا بانک پن اور لاپرواہی عیاں تھی۔ یہ تم کس کلاس میں پڑھتی ہو؟ سوال بے موقع تھا اس لیے وہ کچھ سٹپٹائی۔ 3rd ایئر میں۔ 3rd یعنی 13ویں کلاس میں؟ انہوں نے انگلیوں پر حساب لگایا مگر پھر دوبارہ اسے گھورا۔ تمہاری عمر میں میں نے سارے کے سارے بچے پیدا کر لیے تھے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ روحان سی ہو گئی، تبھی بیل کی تیز آواز گونجی۔ سغرا منہ پر دوپٹہ رکھے ہنسی روکتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پاؤں میں جوتا نہیں، کندھے پر دوپٹہ نہیں۔ سغرا نے دروازہ کھول کر آنے والوں کو رستہ دیا۔ گھر میں ابا نہیں، بھائی بھی نہیں، مانو نے وضاحت دینا چاہی۔ 2.5 انچ کی قمیض، ٹانگوں پر منڈھا پنجامہ۔ آنے والی نے گھبرا کر اپنی ٹانگیں دیکھی، پھر سامنے جہاں بیجی برس رہی تھی۔ یہ تو گھر ہی کا منظر ہے، مسرت نے سین عبور کرتے ہوئے ہول کر سوچا۔ میں پوچھتی اب تک بچہ بنی رہو گی؟ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی تک چوسنی منہ میں لیے گھومو۔ اوفو، کہاں ہے چوسنی، آپ تو پیچھے ہی پڑ گئی ہیں، وہ بدبدائی۔ پاگل جو ہوں، لڑکی اپنے کرتوت ٹھیک کرو۔ کیا ہو گیا ہمارے کرتوتوں کو؟ 10 روپے ہی مانگے ہیں، کیا کرنے ہیں؟ گول گپے؟ اپنا یہ گول گپے جیسا منہ لے کر فوراً غائب ہو جاؤ۔ بیجی کا تایہ آ گیا۔ سارا دن کالج میں علم قلم کھانے کے باوجود گھر میں بھی اس کی توجہ سڑک سے گزرتے پھیری والے پر ہی رہتی۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے غائب ہو گئی، تبھی بیجی کی نظر آنے والے مہمانوں پر پڑی۔ بسم اللہ بسم اللہ، ساجد علی آیا ہے۔ وہ فوراً پذیرائی کو اٹھی۔ بیٹھی رہیے، وہ سلام کر کے ان کے سامنے جھکے۔ انہوں نے ڈھیروں دعائیں دی، پھر اشتیاق سے مسرت کو دیکھا جس نے نقاب کھسکا دیا تھا اور اب چادر کے کونے سے پسینہ خشک کر رہی تھی۔ یہ مسرت ہے؟ جی بیجی، آپ کی پوتی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر دونوں کو پاس ہی بٹھا لیا۔ سغرا بھی بھاگ کر شربت ہی بنا لو، بیجی نے کہا تو وہ سر ہلاتی کچن میں جا گھسی۔ بیجی ان سے گاؤں کے بارے میں چھوٹے چھوٹے سوال کرتی رہی۔ شربت پی کر کچھ حواس بحال ہوئے۔ ساجد علی، میں اپنی بیٹی کو جلدی نہیں بھیجوں گی، اب یہ بہت سارے دن میرے پاس رہے گی، آخر اس کے دادا کا گھر ہے۔ کیوں نہیں بیجی، چھوڑنے ہی تو آیا ہوں، جب تک مسرت کا دل لگے، انہوں نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ اس کی فکر نہ کرو، اپنی بچیوں کے ساتھ خوش رہے گی، ہاتھ دھو لو تو کھانا لگواتی ہوں۔ سغرا، ذرا سارا بیٹی کو اٹھا دے، باقی سب تو مردوں سے شرط لگا کر سوئے ہیں، جگائے نہ جاگیں گے۔ وہ کچھ مہمانوں کے لیے روٹی ٹکڑ کا بندوبست کرے، بیجی نے کہا تو ساجد علی اطمینان سے اٹھ کر مہمان خانے کی طرف بڑھ گئے۔ بیٹی تم اس کمرے میں چلی جاؤ، اندر باتھ روم بھی ہے، انہوں نے کہا تو مسرت کھڑی ہو گئی، نگاہ بھاری بیگ پر پڑی جو ساجد علی پلنگ کے پاس رکھ گئے تھے۔ ہاں ہاں وہیں لے جاؤ، کپڑے بدلنے ہوں گے، ان کا تو پسینے سے ناس ہو گیا ہوگا۔ وہ بیگ گھسیٹ کر مطلوبہ کمرے میں چلی گئی۔ کمرہ دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ بیجی کا ہے۔ واہ، اٹیچ باتھ! مسرت کو خوشی تھی کہ کسی سے بھی ملنے سے پہلے نہانے کا موقع مل گیا۔ سفید ٹائلوں سے مزین باتھ روم، چھوٹا مگر خوبصورت تھا، ہر چیز موجود۔ واہ، بیجی کے تو بڑے مزے ہیں۔ اس نے یوں ہی چیک کرنے کو 1-2 نل کھولنا چاہے کہ اوپر سے پانی کی فوار برسی اور پھر اسے سر تپا بھگو گئی۔ وہ یہ دیکھنا بھول گئی کہ اوپر شاور بھی لگا ہے۔ شاور بند کرنے کی کوشش میں سارے نل کھل گئے اور وہ کپڑوں سمیت شرابور ہو گئی۔ بامشکل نل بند ہوئے تو ہنسی آنے لگی۔ خوب نہا کر ہلکی پھلکی ہو گئی، سب سے اچھا سوٹ نکال کر پہنا۔ اب مسئلہ تو بھیگے کپڑوں کا تھا، سوکھے ہوتے تو بیگ میں گھسا لیتی، ان میں سے تو پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے غصے سے شاور کو گھورا، کپڑے خوب نچوڑے۔ ایک دروازہ دوسری طرف بھی تھا، اس نے بے حد آہستگی سے دروازہ کھولا تو باتیں پھیل گئی۔ یہ چھوٹا سا صحن تھا، پانی کی موٹر، کپڑے سکھانے کے لیے باندھی گئی تاریں، واشنگ مشین اور نہ جانے کیا کیا علم قلم۔ اس نے جھٹک جھٹک کر کپڑے پھیلائے، اطمینان سے مڑ کر دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ بند تھا، یقیناً اندر سے لاک لگ گیا۔ ہائے اللہ، میں تو گوڈے گوڈے مصیبت میں پھنس گئی۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ اب کیا کروں؟ دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ اس نے مڑ کر دیکھا، صحن میں کئی کمروں کی کھڑکیاں تھیں، سب کی سب بند۔ اس نے ناک چپکا کر اندر جھانکنے کی کوشش کی مگر بیکار، اندر اندھیرے میں کچھ بھی واضح دکھائی نہ دیتا تھا۔ ان سے آگے وہ دروازے تھے، یقیناً انہی میں سے کوئی دروازہ سامنے کے حصے میں نکلتا تھا۔ نہ جانے کس کا کمرہ ہو۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کے وہ سوچنے لگی، اوئے کون ہے؟ نہ جانے کس طرف سے للکار آئی۔ وہ جھٹ سے دروازہ کھول کر اندر کود گئی۔ وسیع کمرہ جس کے دوسری طرف بھی
दरवाज़ा था। बड़े से बेड पर 2 वजूद बहवे ख्वाब थे। ये सब तो देखा, बस यही ना देखा कि कालीन पर एक दरवाजे से दूसरे तक आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी मखलूक ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रही थी। उसने तो बस सामने दरवाज़ा देखकर दौड़ लगा दी। किसी का हाथ, किसी का पाँव कुचला गया, किसी की शहरक मसली तो किसी के सीने पर मोंग धरी। वो दूसरे दरवाजे तक पहुंची। हाय मेरा पाँव, हाय मेरा हाथ, मैं जिसकी शहरक पर एड़ी पड़ी थी वो मैं करती रह गई। उसने झट से दरवाज़ा खोला और दूसरी तरफ बेजी ने सर उठाकर देखा। कब मैं आऊँ बका। दरवाज़ा बंद होते ही दम तोड़ गई। ये तुम गई इधर थी, आ इधर से रही हो? उन्होंने ताज्जुब से पूछा। ऐसा ही घर देखने का शौक था बेटी, तो थोड़ा इंतज़ार कर लेती, मैं किसी को साथ कर देती। वो शर्मिंदा से सर झुकाकर उनके पास बैठ गई। सारा, सारा बेटी, बेजी ने पुकारा तो उसने दुपट्टे के नीचे से अपने उलझे भीगे बाल उंगलियों से संवारे। हेलो। मुसर्रत ने सर उठाकर देखा। मेकअप से मबरत तपता हुआ चेहरा, यकीनन वो किचन से निकली थी। बालों को खूब समेटकर बड़ा सा बैंड चढ़ा रखा था। ये सारा है, तुम्हारे ताया नवाज़ की लड़की। अस्सलाम वालेकुम। मुसर्रत ने हाथ बढ़ाया तो उसने हाथ में पकड़ा कफ़ीर मुसर्रत को थमा दिया। उसने बेख्याली में पकड़ भी लिया। खाने में कितनी देर है? बेजी ने पूछा। बस तैयार ही है, रोटियां बनाने लगी हूँ, वो जवाब देकर मुड़ी। ठटक कर अपने खाली हाथ को देखा, फिर खज्जल सी होकर मुसर्रत के हाथ से कफ़ीर ले लिया और माजरत करती किचन में जा घुसी। आलू गोश्त और खीर तो दोपहर के खाने में बनी थी, साथ में रायता और सलाद उसने झटपट बना लिया। खाना बाप बेटी दोनों ने बेजी के कमरे में खाया। खाने के बाद साजिद अली ने मेहमान खाने में आराम के लिए चले गए। मुसर्रत को बेजी ने सारा के हवाले कर दिया कि वो उसे अपने कमरे में ले जाए। थोड़ा सो लो, शाम को सबसे मुलाकात हो जाएगी। आ जाओ, सारा ने बेतकल्फ़ी से कहा तो वो उठकर साथ हो ली। किचन और कमरे के दरमियान जो थोड़ी सी जगह थी, वहीं से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। तुम पहली बार आई हो, इससे पहले कभी दिल नहीं चाहा हमसे मिलने को? आप लोग भी कहाँ आते हो? बस यार, मसरूफ़ियत। हाँ, हम तो बिल्कुल वेले होते हैं। सरद ने दिल में सोचा, फिर मुस्कुराई। बस इससे पहले कभी अब्बू जी ने कहा ही नहीं, वरना मेरा तो बहुत दिल चाहता था आप लोगों से मिलने का। हाँ, पिछली बार चचा आए थे तो बता रहे थे तुम्हें शहर देखने का बहुत शौक़ है। दोनों सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई। उफ, भला ये कहने की क्या ज़रूरत थी। सरद जज्बज़ हो गई। हमें भी गांव देखने का बहुत शौक़ है, बस इत्तेफाक देखो कि इतना करीबी ताल्लुक़ होने के बावजूद कभी आना ही नहीं हुआ। ऊपर छोटे लेकिन बहुत से कमरे थे। सारा साथ साथ बताती गई। ये सदफ़ आपी का कमरा है, ये मेरा और नायाब का। तुम्हारा बेड किरण के साथ लगा दिया है, वो मरियम और मायरा शेयर करती हैं। तभी एक कमरे के खुले दरवाजे से एक लंबा डंडा निकला और सारा की नाक छूता चला गया। नायाब, सारा चिल्लाई। लंबा डंडा कमरे से बाहर निकलता चला गया, जिसे बचने की कोशिश में मुसर्रत दीवार से जा लगी। डंडा भी गोया उसी के ताक को में था। वो जिस तरफ खिसकती वो उस तरफ हो जाता। नया की बच्ची, खुदा तुम्हें समझे। सारा ने दांत पीसे। डंडे के आखिरी सिरे पर जो लड़की सामने आई उसे देखकर मुसर्रत की आंखें खुली की खुली रह गई। साफ रंगत, मंदी मंदी सी आंखें, सर पर घुंघराले बालों का घोंसला, वो भी इतना घना कि चील भी अंडे देकर खुद ही तलाश करे पर भी माए वजूद। दरमियानी कामत, उस पर छोटी कमीज, तंग पजामा, दुपट्टा गायब। यूँ लगता था गदबदे से तकिए पर खींच खांच कर गलाफ चढ़ाया गया है। या अल्लाह, मेहमानों के साथ ऐसा सलूक। कौन से मेहमान? उसने पूरी आंखें खोली। मुसर्रत आई है, सारा ने इतला दी। हाय, उसने एक हाथ से घोंसला बिठाने की कोशिश की। मैं नायाब हूँ। हाँ हाँ, इस वक्त तुम नायाब ही लग रही हो। एहराम मिस्र से भी ऐसी चीज़ ना बरामद हुई होगी। सारा ने कहकर लगाया तो वो खज्जल सी हो गई। अपना होलिया देखा है? किसी बवर्चन की औलाद लग रही हो। औलाद क्या, मैं तो हूँ ही बवर्चन। 12 में से 11 घंटे तो मेरे किचन में गुजरते हैं। उसने लापरवाही से मुसर्रत को बताया तो जो गुंग सी खड़ी थी। ये तुम इस शक्कर दोपहर में डंडे के साथ क्या कर रही हो? किंग फॉसिक सीख रही थी। जैकी चिन की नई फिल्म देखी है? हमारे ऐसे नसीब कहाँ, स्टोर में जाले बहुत हो गए थे, सोचा यूँ कहो कोई ऐसा अफसाना पढ़ लिया जिसकी हीरोइन बहुत सुगड़ है। ये तुम इतनी हवास बाख्ता क्यों हो रही हो? अपनी खजालत मिटाने को नायाब मुसर्रत की तरफ मुतवज्जो हुई। गर्मी और सफ़र ने थका दिया, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। सारा उसे लिए एक कमरे में आ गई। महदूद जगह पर कमरे ही कमरे घुटन और हब्स का एहसास पैदा करते थे, लेकिन फ़िलहाल इसी से खासा मुतासिर होती कि हर किसी के पास अपना अलग कमरा तो है। कमरा खूबसूरती से सजाया गया था। एक तरफ सिंगल बेड, दूसरी दीवार के साथ फर्श पर फोम बिछा था।
اس پر خوبصورت چادر اور تکیے وغیرہ پڑے تھے۔ درمیان میں جو جگہ بچی تھی وہاں دیوار کے ساتھ بک ریک تھا۔ سامنے دیوار گیر الماری جو غالباً کپڑوں وغیرہ کے لیے تھی۔ ریک کے اوپر کالج کی تصاویر، دیوار پر گڑیا کی شکل کا کلاک اور قدرے آبشاروں والی تصاویر ٹنگی تھی۔ اب کچھ دن تو رکو گی؟ وہ جو کمرے کا جائزہ لے رہی تھی چونک کر پلٹی۔ تم آرام کرو، شام میں سب سے ملاقات ہو جائے گی۔ سارا کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کہاں گئی وہ مہکی مہکی خوشبوؤں میں بسی فیشنیبل لڑکیاں؟ ان سے بہتر گلیوں میں تو میں اپنے گھر میں پھرتی تھی۔ عجیب ہی لڑکیاں ہیں، بولتی کتنا ہے۔ ابا جی تو کہتے تھے بہت پیاری ہیں۔ خاک، مجھ سے زیادہ تو نہیں۔ ایک کا قد چھوٹا اور دوسری بس ٹھیک ہی ہے۔ سامنے دیوار گر بڑا سا آئینہ لگا تھا، ساتھ میں چھوٹے سے ریک پر ضرورت کی چیزیں۔ اس نے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لیا۔ کھلا کھلا شاداب چہرہ۔ وہ کچھ مطمئن سی ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ جانے سے قبل سارا پنکھا فل رفتار میں چلا گئی تھی۔ ہلکے پھلکے میک اپ میں فریش چہرے کے ساتھ وہ نیچے چلی آئی۔ 2 گھنٹے کی نیند نے طبیعت پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ برآمدے میں بیجی بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ مسرت کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی گرمی میں وہ یہاں کیوں بیٹھی رہتی ہیں، اگرچہ برآمدے میں ایئر کولر چل رہا تھا۔ کیا ہوا، نیند نہیں آئی؟ سو لیا بیجی، وہ آہستگی سے کہہ کر بیٹھ گئی۔ گھر میں چھایا سناٹا بتاتا تھا ابھی بھی شام کا آغاز نہیں ہوا۔ بیجی اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ مزے ہیں شہر والیوں کے، شام ڈھلے تک سوئی یا دن چڑھے تک، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ سب سے پہلے سہارا ہی اٹھی، شاید وہ نہا کر آئی تھی۔ اس کے بے حد گھنے سیاہ لمبے بال کمر سے نیچے تک جا رہے تھے۔ سب بہنوں میں سے ہی اسی کو بال بڑھانے کا شوق تھا۔ بیجی اس کے بالوں کے لیے دیسی ٹوٹکے بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی، وہ بھی عمل درآمد کرنے میں ذرا تاخیر نہ کرتی۔ MSc میتھس کے بعد وہ اوپن یونیورسٹی سے B.Ed کر رہی تھی۔ عملاً سارا گھر اسی کے بل بوتے پر چل رہا تھا۔ متناسب قد و قامت، صاف رنگت والی بے حد ایکٹیو لڑکی تھی۔ اٹھ گئی مسرت؟ اس نے بے حد اپنائیت اور شائستگی سے پوچھا۔ وہ تو کب کی اٹھ گئی، مگر یہ مہارانیاں اب اٹھیں گی یا AC کے سامنے خراٹے لیتی رہیں گی؟ غضب خدا کا، جوان جہان بچیوں کی مائیں یوں منہ کھولے سوتی ہیں گویا سب ذمہ داریوں سے سب کو دوش ہو گئی۔ اب تو چھوٹی بھی 3rd ایئر میں آ گئی۔ تو کیا کریں؟ عالیہ، ان کی چھوٹی بہو نے انٹری دی۔ ان کو پھانسی چڑھا دے یا خود چڑھ جائیں، جو ان بیٹیوں کی ماؤں کو سونا حرام ہے۔ مسرت نے سٹپٹا کر اپنی چھوٹی تائی کو دیکھا۔ بھی تم تو میرے منہ نہ لگو، AC کے سامنے سے یوں اٹھتی ہو گویا انگیٹھی پر بیٹھی تھی۔ بیجی نے چڑھ کر پہلو بدلا۔ ماں بیٹیاں شرط لگا کر سوتی ہیں، کسی کو خبر ہے کہ گھر میں مہمان آئے ہیں؟ پر یہاں تو چائے پانی پوچھنے کا رواج بھی گیا، الٹا سگرا سے کہہ کر شربت بنوانا پڑا۔ تبھی عالیہ کی نگاہ مسرت پر پڑی تو خسیانی سی ہو گئی۔ اچھا یہ مسرت ہے، ماشاءاللہ، رنگ روپ بھی خوب ہے اور قد بھی اچھا نکالا ہے۔ وہ اٹھ کر ملی تو انہوں نے بے ساختہ تعریف کی۔ اب ہمیں کیا خبر تھی کہ مہمانوں کو آ جانا ہے؟ مانو جاگ رہی تھی، اس سے کہا ہوتا۔ وہ تمہاری مانو بھی 10 روپے مانگ کر جن کی طرح غائب ہوئی۔ سارا کو جگانا پڑا، تب مہمانوں کو کھانا ملا۔ بیجی نے نروٹھے پن سے کہا۔ گھر میں شام کی چہل پہل شروع ہو گئی۔ کرن اٹھی، سلام جھاڑا، جھومتی جھامتی باتھ روم میں گھس گئی۔ مریم آئی تو بیجی کے پاس ڈھیر ہو گئی۔ وہ اور مائرہ کلاس فیلو تھی، اسے جب تک چائے کا کپ نہ ملتا وہ یہاں سے اٹھ بھی نہ سکتی تھی۔ مسرت سے بھی اسی سوئے جاگے انداز میں ملی۔ ناصرہ بہو رانی، اب اٹھ جاؤ کہ روز حشر اپنے نامہ اعمال کے ساتھ اٹھنے کا ارادہ ہے۔ بیجی نے اپنی بہو نمبر 1 کو پکارنا شروع کیا۔ کمرے کا دروازہ ٹھک سے کھلا اور اس میں سے چھوٹے قد کی فربی مائل خاتون لڑکھتی ہوئی بوکھلائی سے برآمد ہوئی۔ اماں جی کیا ہو گیا؟ اماں جی کو کچھ نہیں ہوا، تم نے کیا رات کو پہرا دینا ہے جو شام ڈھلے تک سو رہی تھی؟ سارے فساد کی جڑ تو یہ AC ہے جس دن سے آیا ہے۔ دادی جان، سارا غصہ تو یہ ہے کہ اب آپ کو یہاں شفٹ ہونا پڑا ہے کیونکہ AC کی ٹھنڈک میں آپ کے سارے جوڑ جڑ جاتے ہیں۔ اونگتی ہوئی مریم نے وجہ بیان کی اور ساتھ ہی دہائی دی، کوئی پنکھا ہی تیز کر دے، اف کیسی گرمی ہے۔ بات سچی تھی، پہلے بیجی بھی سب کے ساتھ ہال کمرے میں ہی موجود ہوتی تھی AC کی وجہ سے اپنے کمرے میں، اور وہاں دل گھبراتا تو برآمدے میں شفٹ ہو جاتی۔ میں نے ساری دوپہر جاگ کر آپ کے دوپٹے پر کروشیے کی بیل بنائی ہے، ابھی گھنٹہ پر پہلے تو آنکھ لگی تھی۔ ناصرہ نے وضاحت کی۔ کوئی اس کو بھی نکالے حجرے سے، اگر حفظ ہو گیا ہو تو نیچے تشریف لے آئے۔ بیجی نے کہا تو کسی نے جواب نہ دیا کہ سب کی توجہ سارا کی طرف تھی، بلکہ سارا سے زیادہ اس کے ہاتھوں میں موجود ٹرے پر تھی۔ عدیل اور عمیر کے سوا سبھی چائے کے رسیا تھے۔ چائے کی خوشبو نایاب کو بھی نیچے کھینچ رہا ہے، آنکھوں میں سرخی، طبیعت میں کسل مندی، جو ساری دوپہر اوپر کے کمرے میں جہاں کا پنکھا
ہوا سے زیادہ پھونکے مارنے پر اکتفا کرتا تھا۔ وہاں بیٹھ کر شعاع اور خواتین ڈائجسٹ کے مطالعہ کا نتیجہ تھا۔ گھر میں صرف نایاب اور کرن ہی تھی جنہیں ڈائجسٹوں کا جنون تھا، بلکہ نایاب تو ہیروین کے کپڑوں کی تفصیل سن کر فوراً اپنے کپڑے ڈیزائن کرنے لگتے، جس کے نتیجے میں وہ شاہکار تخلیق ہوتے کہ مقدر میں صرف بیجی کی ڈانٹ پھٹکار ہی رہ جاتی تھی۔ بیجی اس کمرے کو نایاب اور کرن کا حجرہ قرار دیتی تھی۔ ہائی ایوری بڈی، عدیل مزے سے مسرت کے برابر میں براجمان ہوا۔ وہ بخلائی تو وہ اجنبی صورت دیکھ کر اچھل کر پیچھے ہوا، پھر اشاروں سے عمیر سے پوچھنے لگا۔ وہ بھی لا علم تھا، سو کندھے جھکا کر پوچھنے لگا، سنا ہے چچا ساجد تشریف لائے ہیں؟ کیا خیالی ہاتھی آ گئے؟ تو کیا بتاشے ساتھ لاتے؟ عالیہ نے گھورا۔ کوئی خربوزے کا ٹکڑا، کوئی تربوز کی بوری۔ تمہارا سر! سب نے دانت پیس پیس کر اس بری طرح گھورا کہ وہ سٹپٹا کر پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ کملا پت پاگل بیٹا، بیجی ہنس دی، پھر مسرت کی طرف اشارہ کر کے بتایا، یہ تمہارے ساجد چچا کی بیٹی ہے۔ عمر جیپ بھر کر شرمندہ ہوا، سب کے عدیل اچھل پڑا۔ یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس کے حد درجہ نامعقول سوال پر سارا نے اسے ایک دپ رسید کی۔ پہلے یہ بتاؤ، یہ دوپہر میں کون بے نتھے بیل کی طرح ہال کمرے میں آ گھسا تھا؟ میرا پیر کچل کر رکھ دیا۔ مریم کی حسیات چائے کے ہر گھونٹ کے ساتھ جاگنے لگی۔ ہائے میرا بازو، اف میرا گلا! وہ بے نتھا بیل پچھلے صحن میں گھوم رہا تھا، میں نے ذرا للکارا تو کمرے میں جا گھسا۔ عدیل کی شرارت بھری آواز پر مسرت کا دل چاہا پلنگ کے نیچے جا گھسے، یوں بھی اتنے سارے لوگوں میں وہ پزل سی ہو گئی تھی۔ ساجد چچا اکثر تمہارا ذکر کرتے تھے، پچھلے دنوں آئے تو کہنے لگے مسرت کو شہر دیکھنے کا شوق ہے۔ نہ جانے کون بولی تھی، اف ابو جی نے خوب ہی شہرت کرائی ہے۔ مسرت جذبز ہو گئی، حالانکہ شہر میں دیکھنے کو ہے ہی کیا؟ عقب میں کھڑے عدیل نے لقمہ دیا۔ گاؤں میں البتہ بہت کچھ ہوگا، کھیت کھلیان، سرسوں کے پھول، ٹیوب ویل کا ٹھنڈا پانی، گائے کا گوبر، مکھیاں، مچھر، کچی پکی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں۔ مسرت نے جلد کر سوچا، سنا ہے گاؤں میں آسمان بہت نیلا ہوتا ہے اور رات کو بے تحاشا ستارے چمکتے ہیں۔ آوارہ کتے دیواریں پھلانگ کر آتے، اگر بدقسمتی سے کوئی برتن باہر رہ جاؤ تو منہ میں دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس نے پھر سوچا، یار کبھی بچپن میں ہی گاؤں گئے ہوں گے، ان چھٹیوں میں بنائے پروگرام۔ عدیل نے جوش سے کہا، پہلے اس کو تو شہر دکھا دو، پھر بنا لینا پروگرام۔ عمیر دیکھو تمہارے چچا اٹھ گئے تو انہیں بھی چائے دے آؤ، بیجی نے کہا تو اس نے دہائی دی، خالی چائے؟ کیا کچن میں قحط آ پڑا ہے؟ آ رہی ہوں ندی دو۔ سارا دوبارہ چلی آئی، کباب کے ساتھ املی کی چٹنی، ساتھ میں پاپڑ تھے۔ آپا مہمان کے صدقے ہمارے بھی مزے آ گئے، ورنہ آپ تو صرف پاپڑ ہی پر ہی ٹرکھا دیتی تھی، عمر نے بھول پن سے کہا۔ سب نے اسے بری طرح گھورا تو ڈٹھائی سے بولا، میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں؟ 2 کلو قیمہ ہو تب پورے ٹبر کو کباب پورے آتے ہیں۔ گوشت کیا بھاؤ مل رہا ہے پتہ بھی ہے؟ میں نے ہی روک رکھا ہے، فضول کا خرچہ، بیجی نے کہا۔ میں نے کہا؟ عدیل نے کچھ کہنا چاہا، پھر سب کی طرف دیکھا۔ ان کا اس میں گرامی، مسرت نایاب نے بتایا۔ سونو، مسرت منمنائی، شہر آ کر نام بدلنے کا ارادہ خاصا پرانا تھا۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر کورس میں پوچھا، سنو سونو؟ سب مجھے گھر میں سونو کہتے ہیں۔ مسرت نے کمال ڈٹھائی سے جھوٹ بولا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت اس میں گرامی ہے۔ عدیل بھڑک اٹھا، سونو؟ میرے دل کی صدا وہ سنو ہے۔ سارا نے اس کے کندھے پر دپ رسید کی۔ وہ املی کی چٹنی میں کباب ڈبونے جا رہا تھا، پورے کا پورا کباب پیالی میں دیکھ کر سر سیاہ بھر کر رہ گیا۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال کباب ہوتا۔ تمیز سے کھاؤ۔ وہ کیسے کھاتے ہیں؟ اس نے معصومیت سے کہا، پھر پکارا، سنو جی۔ مسرت بے خیالی میں بول اٹھی، نہیں یہ دوسرے والا سنو ہے۔ آنکھوں میں بلا کی شرارت تھی۔ سنو یہ کچھ کباب ہمیں بھی مرحمت فرما دے، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ مسرت کو غصہ آ گیا۔ توبہ توبہ، میری اتنی جرأت! وہ ناک سے لکیریں کھینچنے پر تیار ہو گیا۔ عالیہ نے جل کر 4 کباب ایک پلیٹ میں رکھے، پھر عمیر کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی، تم دونوں یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ کہاں؟ اپنے کمرے میں؟ بس یہیں؟ عمیر نے انگلی سے 4 کباب گن کر پوچھا۔ تبھی ساجد علی وہاں آ گئے، سب نے انہیں کورس میں سلام کیا۔ انہوں نے فردن فردن سب کو پیار دیا۔ بیٹھ جاؤ ساجد بیٹے، چائے لو گے یا ٹھنڈا؟ صرف اجازت لوں گا، کافی دیر ہو گئی ہے۔ انہوں نے معذرت کی تو بیجی نے بھی اصرار نہ کیا کہ زیادہ دیر ہو جاتی۔
تو گاؤں جانے والی ویگن نہیں ملنا تھی۔ اچھا مسرت بانو، ساجد علی اب یہیں تک پہنچے تھے کہ کسی کے ہاتھ سے کباب چھوٹا تو کسی کی چاہے چلک گئی، اور مسرت کا جی چاہا ابا کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیں۔ وہ بغیر سر اٹھائے بھی سب کے لبوں پر مسکراہٹیں دیکھ سکتی تھی۔ توبہ ہے ابا جی، جب بھی کرو نا گوڈے گوڈے شرمندہ کروانا۔ وہ منہ میں بدبدائی۔ کچھ مجھ سے کہا؟ ساجد علی نے چونک کر پوچھا۔ نہیں جی، اماں کو میرا سلام کہیے گا۔ اچھا، میں اگلے جمعے کو آؤں گا۔ وہ سب سے مل کر چلے گئے۔ یہ صدف کہاں ہے؟ بیجی کو خیال آیا کہ پوتیوں میں ایک کم ہے۔ سہیلی کی شادی میں گئی ہے، عالیہ نے بتایا۔ ہاں، ہم جولیاں ایک ایک کر کے سب کی سب بہائے گی، اور یہ ہے کہ بیجی بڑبڑائی۔ پتہ ہے کیسے بہائی گئی اور کن کے ساتھ بہائی گئی؟ عالیہ چمک کر بولی۔ ایسے للو پنجو بہت، لیکن اپنی نازو پلی بیٹی یوں ہی کسی کے حوالے ہم سے تو نہیں کی جاتی۔ کسی کی تنخواہ کم، کسی کی شکل، کوئی میٹرک ایف اے پاس۔ یہ تو بیٹیوں کو پھینکنے والی بات ہوئی۔ اتنی گرمی میں شادی؟ کرا نے بات کا رخ پھیرنے کی کوشش کی، جبکہ بیجی نے شاید مسرت کی وجہ سے عالیہ کے خیالات پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ ہاں، لوگوں کو جون جولائی میں بھی چین نہیں۔ عالیہ کے لہجے میں ہلکا سا حسد در آیا۔ اتنی گرمی میں چائے پی جا سکتی ہے تو شادی بھی کی جا سکتی ہے۔ اسارا بیٹی، مجھے تو ایک گلاس کنجبین بنا دے، ہم سے تو نہیں اتنی گرمی میں کلیجہ جلایا جاتا۔ اس کام کے لیے تمہاری چچی کی باتیں ہی کافی ہیں، بیجی نے جل کر کہا۔ تو ایک گلاس سے کیا ہوگا، پورا جگ بنوائیے، مائرہ کھلکھلائی تو عالیہ نے بیٹی کو بری طرح گھورا۔ پھر نایاب کو گھر کا جو چپکے چوتھا کباب اٹھانے جا رہی تھی۔ ٹھون سے جاؤ گی، اٹھ کر اپنے ابو کے کپڑے استری کرو، چائے تو پینے دے۔ اس نے بدمزہ ہو کر کپ اٹھا لیا۔ اے بچی، تم کیوں نہیں چائے لے رہی؟ توبہ، چائے پی کر میں نے رنگ کالا کرنا ہے؟ اس نے دل میں سوچا مگر بولی کچھ نہیں۔ اچھا، سارا کنجبین کا جگ ہی بنا لو، بیجی نے آواز دی تھی۔ اف اللہ، یہ لڑکا ہے۔ اسٹیج پر آتے دلہا کو دیکھ کر صدف 4 فٹ اوپر اچھلتی، جو اس کے کندھے پر صبیحہ کا بھاری بھرکم بازو نہ پڑا ہوتا۔ یہی لڑکا ہے، صبیحہ نے کہا، اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر زور و شور سے ہنسنے لگی۔ صدف نے اپنی کرسی سمیت ہل کر رہ گئی۔ ایکسکیوز می، صدف نے بامشکل اسے خود سے دور کیا۔ فروا کو شادی کے لیے یہی چیز دستیاب ہوئی؟ آخر اس کو سوجی کیا؟ وہ بھی کیا کرتی، شادی کے لیے آج کل یہی دستیاب ہے۔ آخر لپسٹک ٹھیک کرتی فیروزہ تنک کر کہنے لگی۔ وہ اچھے لڑکے کیا ہوئے؟ تاک نسیہ ہو گئے۔ انجم نے آہ بھری۔ مطلب؟ ساری گردنیں اس کی طرف مڑی۔ مطلب؟ وہ ایک پل کو گڑبڑائی۔ خاندان والے لے اڑے، اور ہمارے خاندان کے اچھے لڑکے؟ مارے غصے کے فیروزہ نے اپنی ہیل سے اس کا پاؤں کچل ڈالا۔ باہر والے لے اڑے، مارے تکلیف کے انجم نے چیخ کر جواب دیا۔ نہ جانے کس نے مڑ کر دیکھا۔ تف ہے ایسے خاندان پر، تف ہے ایسے لڑکوں پر۔ ہاں، ایسے لڑکوں پر جنہیں ہم جیسی خوبصورت، طرح دار اور اسمارٹ لڑکیاں نظر نہیں آتی۔ صبیحہ نے آہ بھری۔ سب کے منہ باجماعت کھلے تو وہ گڑبڑا گئی۔ ظاہر ہے اپنے اسی 80 کلو وجود کے ساتھ اگر وہ اسمارٹ تھی تو پھر ڈکشنری میں اسمارٹنس کے معنی بدل دینے چاہیے تھے۔ یہ خود پر سے تھوڑا گوشت گھٹا لو تو شاید کسی کی نظر کرم ہو ہی جائے، ورنہ 12 من کی دھوبن لے جا کر کسی نے مرنا ہے۔ انجم نے ناک چڑھا کر چوٹ کی۔ صبیحہ تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ تم نے تو جم بھی جوائن کیا تھا، تم پر نظر کرم ہوگی۔ ہاں تو اور کیا؟ انجم نے ڈینگ مارنا چاہی۔ صبیحہ نے درمیان ہی سے جملہ چک لیا۔ ہاں، پھپھو کے دیور کی، جو 50 کی دہائی چھو رہے تھے، ایک بیوی بھی بھگتا چکے تھے، اچھے خاصے ڈیسنٹ تھی، بیوی ہی بدمزاج تھی۔ انجم کھسیا کر بولی۔ تو بینڈ کیوں نہ بجوایا؟ بس مجھے ہی کچھ پسند نہ آئے۔ ہاں، زلزلہ آ گیا تو بیچاری فروا کی شادی رہ جائے گی، خدا کے لیے ہنسنا بند کرو، فیروزہ نے منت کی تو ادھر ادھر جھولتی صبیحہ سنبھل گئی، جبکہ انجم دانت پیستے ہوئے سوچ رہی تھی محلے داری کا یہی نقصان ہے، ہر بات ہر کسی کے سامنے آ جاتی ہے۔ خیر، ہمارے خاندان میں تو کوئی ڈھنگ کا پرپوزل ہے ہی نہیں۔ صدف نے ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ لیڈی ڈیانا۔ سب صدف کی اس ادا پر جل بھن گئی۔ کچھ اپنی فریش کٹنگ اور دلکش نقوش کے ساتھ وہ سب میں ینگ اور سمارٹ لگ رہی تھی۔ وہ سہیلیاں تھیں، کولیگز تھی، لیکن اسے ایک مقام پر آ کر سب میں جلاپا شروع ہو جاتا۔ حالانکہ سب کا ماحول، مسائل، حالات ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ مشترک تھا تو یہی کہ شادی کے لیے رائٹ مین دستیاب نہ تھا۔ وہیں پڑھی لکھی
برسر روزگار لڑکیوں کا عام سا مسئلہ جس نے اس معاشرے کی بیشتر لڑکیوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، وہ سب اسٹیج کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہال میں رنگ و روشنی، خوشبوؤں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ وہ سب اپنے اندر کی ہلکی سی جلن جو فروا کو اسٹیج پر دلہن بنے دیکھ کر پیدا ہوتی تھی، اس پر قابو پائے خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ ابھی چند ماہ قبل فروا بھی ان کے ساتھ بیٹھی انہی کی طرح آہیں بھرتی تھی، پھر نہ جانے یہ کاٹھ کا الو ان کے خیال میں کہاں سے دستیاب ہو گیا کہ آج وہ ان کی کیٹیگری سے نکل کر سب سے الگ اسٹیج پر ہر کسی کی توجہ کا مرکز بنی بیٹھی تھی۔ تمہارے رائٹ مین کی کوالٹیز کیا ہیں؟ انجم نے سب کی طرف دیکھا۔ اسمارٹ، بزنس مین، ہارٹ اسپیشلسٹ۔ ہارٹ اسپیشلسٹ مل سکتا ہے؟ شٹ اپ تم! انجم نے صدف کی طرف اشارہ کیا۔ ہائیلی ایجوکیٹڈ، گڈ لکنگ، اتنا کماتا ہو کہ میری ہر خواہش پوری ہو سکے، گاڑی، بنگلہ۔ سکھیو کچھ نیچے آؤ، ایسے آرڈر پر بنے بنائے بندے کہاں سے ملیں گے؟ نازیہ کے آواز پر سب نے پڑھ کر دیکھا۔ میٹ مائی ہسبینڈ عدیل، اس نے اپنے ساتھ کھڑے معقول سے انسان کی طرف اشارہ کیا جو گڈ لکنگ بھی تھا اور شائستہ اعتبار بھی رکھتا تھا، اور ان سے مل کر حضرات کی طرف بڑھ گیا۔ ان میں سے کوئی بھی نازیہ کی شادی میں شریک نہ ہو سکا تھا، لیکن سب نے ہی اسے پسند کیا۔ ایسا ماسٹر پیس کہاں سے ملا؟ فیروزہ نے حسرت سے پوچھا۔ اپنے خاندان میں موجود تھا۔ وہ ہنستے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ کرتے کیا ہیں؟ فی الحال ڈھنگ کی جاب نہیں ملی، میڈیکل ریپ، نازیہ نے مختصر جواب دیا اور اسٹیج کی طرف دیکھنے لگی۔ سب نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کوئی بات نہیں، کماؤ بیوی ہو تو گزارا ہو ہی جاتا ہے۔ نازیہ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے خیالات اچھی طرح جانتی تھی۔ چند ماہ پہلے تک خود اس کے بھی یہی خیالات تھے۔ پھر اپنی شادی شدہ بہنوں کو دیکھتے ہوئے اسے ایک بات تو ضروری سمجھ میں آئی کہ کم از کم اس معاشرے میں بغیر شادی زندگی گزارنا خاصا دشوار امر ہے۔ پھر شادی نہ کرنے کی کوئی خاص وجہ بھی نہ تھی۔ اس نے اپنی زندگی نام نہاد آئیڈیالزم میں پڑھ کر ضائع کرنے کی بجائے ایک معقول انسان کا ساتھ قبول کر لیا۔ چھوٹی چھوٹی الجھنیں اپنی جگہ، لیکن اب وہ ایک خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ آؤ فروا سے ملنے۔ اسٹیج پر رش کم ہوتا دیکھ کر نازیہ کھڑی ہو گئی۔ فروا نے انہیں ولیمے پر آنے کی تاکید کی تھی۔ اس کے میاں نے بھی فروا کا ساتھ دیا۔ ابھی سے مٹھی میں کر لیا ہے؟ انجم اس کے کان میں گھسی۔ اس نے مسکرا کر ہاتھ دبا دیا۔ رات دیر تک بھیجی اسے اپنے پاس بٹھائے گاؤں کے ایک ایک فرد کے بارے میں دریافت کرتی رہی۔ ساتھ ساتھ انہیں اپنا وقت بھی یاد آ جاتا۔ اسی میں اس کے پسندیدہ ڈرامے کی قسط بھی نکل گئی، جبکہ سبھی ٹی وی لاؤنج میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ السلام علیکم۔ تبھی خوشبو کی جھونکی کی طرح صدف چلی آئی۔ آ گئی سہیلی کو رخصت کر کے؟ بیجی کے لہجے میں جو طنز تھا اسے صرف صدف محسوس کر سکتی تھی، جبکہ مسرت محروب سی صدف کو دیکھ رہی تھی۔ اسٹائلش ڈریس، نازک جولری، ہاتھ میں موبائل، ہاتھ میں نازک پرس، خوشبو میں بسی۔ یہی تو ہے شہر دی کڑی۔ مسرت اسے ایک ٹک دیکھ کے گئی۔ وہ بیجی کے طنز کو پی کر مسرت کی طرف متوجہ ہوئی۔ ساجد علی کی لڑکی ہے؟ اوہ ہیلو، کیسی ہو؟ اس کی آواز اس کی شخصیت کی طرح نازک اور کھنکتی ہوئی تھی۔ جی اچھی ہوں۔ اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ بیجی نے پوچھا۔ فنکشنز میں دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، پھر انجم کی گاڑی خراب ہو گئی۔ تم کیا دھکا لگا رہی تھی؟ ہم اسی کی گاڑی میں آ رہے تھے۔ سہیلی تمہاری تھی، شادی کیسے کر لی؟ بیجی نے ایک اور وار کیا۔ کبھی کبھی عقل پر پردہ پڑ ہی جاتا ہے، صدف نے متانت سے جواب دیا۔ تمہاری عقل پر کب پڑے گا؟ بیجی کہاں چونکتی تھی۔ آپ دعا کریں، اس نے بردباری سے کہا۔ ارے میری دعاؤں میں اثر ہوتا تو کب کی اپنے گھر بار کی ہو جاتی۔ تب پھر سکون سے سو جائیے، میں بھی تھکی ہوئی ہوں، وہ آرام سے کہہ کر مسرت کو اپنی شخصیت اور اعتماد کا اسیر کرتی چلی گئی۔ کتنی خوبصورت ہے، مسرت زیر لب بڑبڑائے۔ ماں کی طرح بے عقل۔ سہیلیاں بیاہ بیاہ کر تھکی نہیں، 20 رشتے آئے مگر ان کی ناک کے نیچے کوئی نہیں آتا۔ اللہ جانے کس خلائی مخلوق کا انتظار ہے، ان کے لیے تو کوئی شہزادہ آنا چاہیے، مسرت نے دل میں سوچا۔ اچھا بچی، اللہ کہیں نہ کہیں تو نصیب کھولے گا ہی۔ جا مسرت بچے، جا کر سو جا، بڑی دیر سے تجھے بٹھائے ہوئے ہوں۔ انہوں نے ایک طویل سانس لے کر کہا تو وہ جلدی سے اٹھ کر لاؤنج میں آ گئی۔ ڈرامہ ختم ہو گیا؟ اس نے کرن کے پاس بیٹھ کر پوچھا۔ ٹی وی پر کوئی ایوارڈ شو چل رہا تھا۔ کون سا ڈرامہ؟ پی ٹی وی کا، وہ شیشے کا۔ پی ٹی وی؟ وہ کون دیکھتا ہے؟ عدیل نے موقع سے فائدہ اٹھا کر چینل بدلا۔ ہمارے ہاں تو یہی چینل آتا ہے، یا پھر کاکی بھول جاؤ اس اولڈ چینل کو، ہم تمہیں کچھ اور دکھاتے ہیں۔ کچھ اور کے بچے، یہ دو ادھر۔ نایاب نے ریموٹ ہتھیایا، ساتھ ہی سارا نے اعلان کیا۔ لڑکے یہاں سے دفع ہو جائیے، میں تو ابھی بچہ ہوں۔ عمیر جلدی سے بہن کو
گود میں سوار ہو گیا، مگر بہن نے اتنے بڑے بچے کو گود لینے سے صاف انکار کر دیا۔ سو وہ چاروں شانہ چت قلین پر پڑا تھا۔ اتنی ساری لڑکیوں کے سامنے 2 لڑکے کیا ٹھہرتے؟ سو واک آؤٹ کر گئے۔ اچھی سی فلم دکھاؤ، مریم نے فرمائش کی۔ مشترکہ پسند سے ایک فلم سلیکٹ ہوئی۔ مسرت کی دلی مراد برائی تھی۔ فلم کے درمیان تک تقریباً سب ہی اٹھ گئی، ماں سوائے اس کے اور کرن کے، جو شاید مروتاً رکی تھی۔ اب سونے چلیں؟ ہیپی اینڈ کے ساتھ فلم تمام ہوئی تو کرن نے ایک لمبی سی جمائی لے کر پوچھا۔ مسرت شرمندہ سی ہو کر اٹھ گئی۔ جی میں تو آپ کی وجہ سے بیٹھی تھی۔ کیا اسکرین سے ایک پل کے لیے آنکھ تم نے نہیں جھپکی اور میری وجہ سے رکی ہو؟ کرن چیخی تو وہ خسیانی سی ہو کر اس کے ساتھ اوپر آ گئی۔ صبح اس کی آنکھ مقررہ وقت پر کھل گئی کہ شروع ہی سے اماں تڑکے جگا دیا کرتی تھی۔ ایک تو ویسے ہی آدھی رات کروٹیں بدلتے گزری، حبس، گرمی، لوڈ شیڈنگ اور بند کمرہ۔ اسے تو یوں ہی خدے صحن میں تاروں بھرے آسمان کے نیچے سونے کی عادت تھی۔ اس کے ساتھ کرن کا بھی یہی حال تھا۔ جہاں بجلی بند ہوتی اس کی بڑبڑاہٹیں شروع ہو جاتی، واپڈا والوں کی شان میں قصیدے مچھروں کو کوسنے میں رات بیت جاتی۔ یہ اس گھر میں بلکہ شہر میں مسرت کی پہلی رات تھی۔ اس نے گردن گھما کر سوئی ہوئی کرن کو دیکھا۔ کمرے میں اس وقت صبح کی مخصوص ٹھنڈک کا راج تھا۔ سو وہ گچھا مچھا ہو کر سو رہی تھی۔ شہر میں نکلتا سورج کیسا لگتا ہوگا؟ اسی سوچ اور تجسس میں اس نے بستر چھوڑ دیا۔ اٹیچ باتھ کی سہولت استعمال کر کے باہر نکل آئی۔ بہت سے یہ دوسری منزل کا کمرہ تھا۔ یہاں صحن تو نہیں، ذرا سی ٹیرس نما جگہ ضرور تھی، مگر اسے مایوسی ہوئی۔ بہت سے کھمبوں، تاروں اور مکانوں کے بیچ طلوع ہوتا سورج کیسا بیچارہ سا لگتا تھا۔ اسے بے اختیار دور تک پھیلے کھیتوں اور امرود کے باغوں پر سے طلوع ہوتا شاہ خاور یاد آیا۔ کچھ دیر کھڑی دیکھتی رہی، پھر نیچے آ گئی۔ لاؤنج خالی تھا۔ وہ برآمدے میں آ گئی، جہاں بیجی تخت پر نماز کے بعد تسبیح میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر ذرا سا مسکرائی، مگر بولی کچھ نہیں۔ آنکھیں موند کر پھر سے تسبیح گھمانے لگی۔ وہ خاموشی سے کھڑی انہیں دیکھنے لگی۔ تبھی اس کے کانوں نے ایک آواز سنی۔ وہ حیرت زدہ سی غور کرنے لگی۔ مانوس سے ماحول میں کیسی مانوس سی آواز تھی؟ پھر وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ اٹھ گئی مسرت بیٹی؟ ناصرہ کی آواز پر وہ پلٹی۔ وہ کچن سے نکلی تھی، ہاتھ میں لسی سے بھرا جگ اور گلاس جو انہوں نے تخت کے پاس رکھ دیا۔ جی میں تو تڑکے ہی اٹھ جاتی ہوں۔ نماز پڑھ لی؟ ان کے غیر متوقع سوال پر وہ گڑبڑائی۔ غنیمت ہوا کہ ناصرہ نے جواب کا انتظار نہیں کیا، بلکہ باقی پوستی روحوں کو کوسنے لگی جو ابھی تک بستر میں اینٹ رہی تھی۔ مسرت ناصرہ کے ساتھ ہی کچن میں چلی آئی، جہاں اس نے بجلی کی مدھانی اور چاٹی دیکھی۔ وہ آواز بجلی کی مدھانی کی تھی۔ آنٹی آپ بھی لسی بناتی ہیں؟ وہ حیران سے پوچھنے لگی۔ اس کا تو خیال تھا کہ یہاں صرف ڈبوں میں بند دودھ اور دہی استعمال ہوتا ہوگا۔ ہاں سبھی شوق سے پیتے ہیں، انہوں نے سادگی سے بتا کر فریج سے دہی کا باؤل نکال کر ایک طرف موجود 4 کرسیوں والی چھوٹی سی میز پر رکھا۔ آٹا وہ گوندھ چکی تھی، آملیٹ کے لیے پیاز وغیرہ بھی کاٹ رکھی تھی۔ لیجیے، مہمان پہلے ہی کچن میں موجود ہیں، سارا نے اندر آتے ہوئے کہا تو مسرت مسکرا دی۔ باجی میں مہمان تھوڑی ہوں۔ اس نے آتے ہی ناصرہ کی سیٹ سنبھالی، آملیٹ بنایا، چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے اور خستہ پراٹھے تلے۔ وہیں ناشتے کی میز پر ناشتہ کرتے ہوئے مزہ آ گیا۔ سونو؟ وہ بری طرح اچھلی، گھبرا کر ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا، جبکہ عدیل بے نیازی سے گنگناتا سارا کے پاس جا کھڑا ہوا۔ میرے دل کی صدا، زبان بند رکھو، سارا نے مسکراتے ہوئے ہلکا سا ڈانٹا۔ میں نے کیا کہا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ خواہ مخواہ اسے تنگ مت کرو، سارا بڑبڑائی۔ ارے میں تو گانا گا رہا تھا۔ کیوں مسرت خاتون، میں نے آپ کو تنگ کیا؟ وہ معصومیت سے مڑ کر براہ راست اس سے پوچھنے لگا تو مسرت خاتون کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے گھبرا کر دوپٹہ سنبھالا اور تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ انہیں کیا ہوا؟ جواباً سارا نے اس کے ہاتھ پر گرم چمچہ دے مارا۔ خبردار جو اس بیچاری کے پیچھے پڑے۔ اس بیچاری کے لیے اپنے بھائی پر تشدد؟ گھر میں صبح کی مخصوص گہما گہمی تھی، بالآخر دھیرے دھیرے مانند پڑ گئی۔ مسرت نے نہا کر بڑے اہتمام سے اپنا پسندیدہ چوڑی دار پاجامہ اور کرتا پہنا۔ کچھ دیر بیجی کے پاس بیٹھی، مگر ظاہر عمر کے مطابق اس کا دل بھی لڑکیوں میں زیادہ لگتا تھا۔ وہ اپنی دھن میں اوپر چڑھنے لگی تھی جب پانی کے زبردست ریلے سے اس کا استقبال ہوا۔ آہ اس کی لمبی چیخ کے جواب میں اوپر سے نیام نے جھانکا، پھر ہنس دی، اور اس کی ہنسی خوبصورت مگر بے تحاشا تھی۔ ہو وہ ہنستے ہوئے ذرا سا آگے آئی۔ اوہ سونو، بائی گاڈ، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ یہ کون سا وقت ہے سیڑھیاں دھونے کا؟ جب بھی سوجے گی بے وقت کی سوجے گی۔ عقب سے آ کر سارا نے ڈانٹا۔ اب مجھے کیا پتا تھا یہ تشریف لا رہی ہیں؟ وہ مسرت کی حالت دیکھ کر اب بھی ہنس رہی تھی۔ تمہیں ضرورت کیا تھی؟ ابھی نورا آ کر صفائی کر دیتی۔
مجھے لگا میں موٹی ہو رہی ہوں، اب یہ ایکسرسائز تو میرے بس کا روگ نہیں، اس لیے میں نے سوچا بیجی بھی راضی ہو جائیں گی اور سیڑھیاں بھی صاف ہو جائیں گی۔ نورا صاف تھوڑی کرتی ہے، بس کاروائی ڈال جاتی ہے، اتنی دھول مٹی، فرش کا تو رنگ ہی نظر نہیں آتا۔ تم مجھے اتنا گھور کیوں رہی ہو؟ سارا کو ابلتے دیدے دیکھ کر وہ گڑبڑائے۔ سنو ابھی نہا کر آئی تھی، سارا نے بتایا جبکہ مسرت بڑی بیچارگی سے اپنا بھیگا دامن نچوڑ رہی تھی۔ تو کس احمق نے مشورہ دیا تھا کہ اتنی صبح نہاؤ؟ نیہا ڈھٹائی سے بولی۔ باجی آپ نے تو مجھے گوڈے گوڈے بھگو ڈالا ہے۔ باجی؟ نیہا لڑکتی ہوئی نیچے آئی۔ ان کو کیا ہوا؟ مسرت بوکھلائی۔ تم کپڑے بدل لو۔ سارا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ سوٹ میرے نصیب میں نہیں ہے، وہ بڑبڑاتی بچتی بچاتی اوپر آئی، تبھی کمرے سے نکلتی صدف کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ سی گرین ساڑی میں سانچے میں ڈھلا وجود، خوشبو میں بسی ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتی وہ نیچے چلی گئی۔ اس کے غائب ہونے تک مبہوت سی اسے دیکھتی رہی، پھر اپنے کمرے میں آ کر کپڑے بدلنے لگی۔ باقی تو ایویں سی ہیں، لیکن صدف باجی کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ کپڑے بدل کر باہر نکلی تو سارا نیہا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی اور اندر سے فل والیوم میں چلتے گانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ حسینہ وہ نیلم پری کر گئی کیسی جادوگری۔ یہ کرن ہے۔ سارا نے دروازہ پیٹ ڈالا کیونکہ ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر صرف نیہا کے کمرے میں تھا، جسے میوزک کا شوق پورا کرنا ہوتا اسی کے کمرے میں جاتی۔ صدف کے کمرے میں جانے کی ہمت کس میں تھی؟ کیا مصیبت ہے؟ حسب توقع پسینے میں شرابور کرن سامنے تھی۔ یہی تو تم سے پوچھنا ہے کس ڈانس کمپٹیشن میں حصہ لینا ہے؟ یوں ہی یار، تھوڑا ویٹ بڑھ گیا ہے، سوچا ایکسرسائز تو مشکل ہے، ڈانس آسان ہے، بندہ بور بھی نہیں ہوتا، وہ ہمتے ہوئے بتانے لگی۔ یا الہی خیر ہو، اس گھر کی لڑکیاں اتنی ویٹ کانشیس کیوں ہو گئی ہیں؟ سارا نے گانے کا والیوم کم کیا۔ تمہیں تو کسی بات کی خبر ہی نہیں۔ نیہا ان کے پیچھے ہی چلی آئی، مسرت بھی ساتھ تھی۔ بیجی نے سغرا خالہ کو بلوایا ہے، ان کے پاس کچھ اچھے رشتے ہیں، نیہا ایک آنکھ دبا کر بولی، پھر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا جائزہ لینے لگی۔ وہ 5 فٹ کی گدبدی رسیلی سی لڑکی تھی، اپنے سنہری گھنگریالے بالوں کی 2 چوٹیاں باندھے، اس پر بےحد فٹنگ والی قمیض، تنگ پاجامہ۔ اس نے ہر زاویے سے اپنا جائزہ لیا، پھر کچھ مایوس سا ہو کر پوچھنے لگی، سارا میں اس سوٹ میں تھوڑی بطخ سی نہیں لگ رہی؟ سارا نے اسے سر تپا دیکھا، پھر واپس مڑتے ہوئے بولی، تم اس سوٹ میں پوری کی پوری بطخ لگ رہی ہو۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہی تھی؟ بیجی سغرا بی کی طرف متوجہ، ان کا بسکٹ گھڑاب سے پانی کے کپ میں غائب ہو گیا، جسے نکالنے کی کوشش میں ناکامی کے بعد اس نے دوسرا اٹھا لیا۔ ایک رشتہ ہے، یہ بڑی ساری کوٹھی۔ اے سغرا بی، میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا، یہ بڑی بڑی کوٹھیاں مجھے نہیں چاہیے۔ بر کے ساتھ ساتھ اچھا گھر بھی مل جائے تو کیا حرج ہے؟ لوگوں کو تو برسوں بیت جاتے ہیں کرائے کے گھروں میں دھکے کھاتے، ان کی تو اپنی کوٹھی ہے، وہ بھی لڑکے کے نام۔ بی بی ہمارے جیسے لوگ دکھاؤ، یہ کوٹھی والوں سے رشتہ ہمیں نہیں چھوڑنا، ساری عمر ہماری لڑکی کو میکے کے تانے ہی دیتے رہیں گے، بیجی نے کہا۔ اچھا یہ ایک اور لڑکا ہے، رج کے سونا، ہم نے کیا اس کی فلموں میں کام کروانا ہے؟ بیجی جل کر بولی۔ 1000 بار بولا، ہمیں نہ تو بڑی بڑی کوٹھیوں کا لالچ ہے، نہ لمبی لمبی گاڑیوں کا، نہ ہمیں خوبصورت زنانی قسم کے لڑکے چاہیے، ہمارے جیسے شریف خاندانی لوگوں، لڑکا منہ متھے کا لگتا ہو، با کردار اور کماؤ ہو، بس۔ بیجی نے صاف صاف بات کی۔ جس دن سے انہوں نے اپنی پوتیوں کے رشتے کروانے کا بیڑا اٹھایا تھا، سغرا کا اسی دن سے اس گھر میں آنا جانا ہو گیا۔ بیجی نے اسے 10 رشتے کروانے والیوں میں سے پسند کیا تھا، وہ چھچھوریوں لالچی نہیں لگی تھی، جو دے دیا خوش ہو کر رکھ لیا، نہ دیا تو نہ صحیح۔ ان کی اس عادت کو لوگوں نے استعمال بھی کافی کیا، بڑے بڑے سبز پاک دکھا کر رشتے کروا لیے، بعد میں آنکھیں ماتھے پر رکھ لی، وہ بیچاری صبر و شکر کر کے اگلے گھر سدھار جاتی۔ اچھا پھر خسرو صاحب کا رشتہ سب سے مناسب ہے، میرے پاس اس کی تصویر بھی ہے، سغرا نے کچھ سوچ کر بتایا اور اپنی پٹاری کھولنے لگی، جس میں لڑکے لڑکیوں کی ڈھیروں تصاویر تھی۔ خسرو کی، اس کے بیٹے کی زبیر نام ہے، بجلی کے محکمے میں کام کرتا ہے، اپنا مرغی خانہ بھی ہے اور اچھی خاصی زمین بھی، اپنا گھر، اپنی موٹر سائیکل، کھاتے پیتے لوگ ہیں، گھر میں اللہ کا دیا اور بندوں کا خریدا سب ہی کچھ ہے۔ سغرا نے تصویر نکالی اور بیجی نے اینک۔ تصویر کا بغور معائنہ کرنے کے بعد لڑکا ٹھیک ہی لگا، مگر وہ اب بھی متفکر تھی، وجہ صرف یہ تھی کہ ان کی اور عالیہ کی رائے کبھی ایک نہ ہوئی۔ بیٹے تو خیر بیجی کے سامنے چوں بھی نہ کر سکتے تھے، لیکن بہو اور اس کی تینوں بیٹیاں خاصی تیز تھیں،
لڑکیاں خوبصورت بھی تھیں اور پڑھی لکھی بھی۔ صدف کالج میں پڑھا رہی تھی، نایاب ایم اے کے بعد فارغ تھی، مانو تو خیر 3rd ایئر میں جانے کے باوجود ابھی تک بچہ ہی تھی۔ لڑکیوں کے خواب تو اونچے تھے ہی۔ جہاں تک عالیہ کا سوال تھا تو انہیں اپنی بیٹیوں کے لیے کسی شہزادے کا انتظار تھا جو کسی ریاست کا مالک ہو نہ ہو، پڑھا لکھا اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کوٹھیوں کا مالک ضرور ہو۔ ہر رشتے میں مین میخ نکالتے ہوئے نہ تو انہیں صدف کی بڑھتی عمر کا احساس ہوتا، نہ نایاب کا چھوٹا قد نظر آتا۔ سو بیجی اور ان ماں بیٹیوں کی رائے کبھی ایک نہ ہوئی۔ البتہ بیجی کا زور بڑی بہو ناصرہ پر ضرور چلتا، جو 5 بیٹیوں کی ماں ہونے کی وجہ سے ہمہ وقت ہلائی سی رہتی۔ ان کی 5 بیٹیاں سگڑ، قبول صورت اور پڑھی لکھی تھیں۔ جیسی جی حضوری کی عادت ناصرہ کو تھی، ویسی ہی باادب اور بات ماننے والی ان کی بیٹیاں نکلی۔ یہی وجہ تھی کہ بیجی ان میں سے 2 کو رخصت کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ حالانکہ عالیہ نے ان رشتوں میں خاصی مین میخ نکالی۔ سدرا بیاہ کر گجرانوالہ چلی گئی۔ بڑا خاندان، بے تحاشا کام۔ میاں اپنا بزنس کرتا تھا، سسرال والے ہنس مکھ اور کھلے دل کے تھے، اس لیے سدرا آرام سے ایڈجسٹ کر گئی۔ اب ماشاءاللہ 2 بچوں کی اماں جان تھی۔ شوہر سادہ اور ہنسوڑ طبیعت کے مالک تھے۔ زارا کے لیے جو صاحب ہاتھ لگے وہ ہائی اسکول کے استاد تھے۔ شکل و صورت مناسب، چھوٹا سا مگر ساتھی گھر، 2 شادی شدہ نندیں، دونوں ہی گجرانوالہ میں۔ ایک بیمار سی مرنجان برنج طبیعت کی مالک ساس، جو صرف اس بات کی منتظر تھی کہ بہو اسے چارپائی پر بٹھا کر 2 وقت کی روٹی کھلا دے، ان کی گھر کے دھندوں سے جان چھوٹ جائے۔ سو زارا نے انہیں چارپائی پر بٹھا دیا، خود اس کا سارا وقت اپنے چھوٹے سے گھر کو سنوارنے اور 2 ننھے منھے جڑواں بچوں کو سنبھالنے میں گزرنے لگا۔ دونوں میاں بیوی میں بلا کی محبت و یگانگت تھی۔ بیجی چاہتی تھی کہ اب وہ صدف کی بات طے کر دے، وہ زارا کی ہم عمر تھی، مگر ان کی اونچے خیالات بیجی کے ارادوں پر پانی پھیر دیتے۔ انہیں بالکل امید نہ تھی کہ ماں بیٹی اس رشتے پر آمادہ ہوں گی۔ ایک رشتہ اور بھی ہے، پر لڑکا؟ سغرا بھی کچھ متذبذب نظر آئی۔ لنگڑا ہے؟ بیجی اس کے سنگین لہجے پر چونکی۔ نہ کالا ہے؟ نہ بھی، وہ تو بس آوارہ ہوگا۔ خالہ بھی اب میری بھی سن لو کہ کسوٹی کے 10 سوال ضروری پورے کرنے ہیں۔ سغرا جھنجھلائی۔ تو بول بھی چکو، ایک تو تم سست بہت ہو۔ لڑکا مولوی ہے، سغرا نے ڈرتے ڈرتے بتایا تو بیجی ماتھے پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ سغرا بھی لا حول ولا، ارے یہ کوئی عیب ہے؟ آج کے دور میں تو عیب ہی ہے۔ شرعی داڑھی رکھتا ہے، انگریزی میں ایم اے کیا ہے، سغرا نے افسوس سے بتایا، پھر چائے کا آخری گھونٹ بھر کر کپ سائڈ پر رکھ دیا۔ لوگ کہتے ہیں بلکہ سمجھتے ہیں کہ مولوی ہے تو ان کی بیٹی کو گھر میں بند کر کے رکھے گا، پر سچ پوچھو تو لڑکا ہیرا ہے، ہیرا۔ با ادب، مہربان، تحمل مزاج، صابر و شاکر، سادہ طبیعت، کوئی نخرہ نہیں، ہر وقت ہی ہاں نہیں پر ہنس مکھ طبیعت ہے۔ سچ خالہ، میرا تو اس پر بڑا دل ہے۔ ہے سغرا، اپنی عمر تو دیکھو، بیجی نے لتاڑا۔ اپنی سارا کے لیے، سغرا نے بخلا کر وضاحت کی۔ کرتا کیا ہے؟ بیجی نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ گونگے بہروں کے اسکول میں پڑھاتا ہے۔ آمدنی تو کچھ خاص نہ ہوگی؟ بیجی کو مایوسی ہوئی۔ ہاں لیکن پڑھتا جا رہا ہے، کہتا ہے بڑا افسر لگوں گا۔ میرے تو برسوں کے جاننے والے ہیں، ماں بڑی ہی نیک طبیعت عورت ہے، باپ نے دوسری شادی کر لی تھی، اس لیے باپ سے نہیں ملتا، گھر میں دونوں ماں بیٹا ہی ہیں، بہن ایک تھی، بیاہ کر اسلام آباد چلی گئی۔ سغرا کی تفصیل سن کر بیجی سوچ میں ڈوب گئی۔ تو پھر کروں ان دونوں گھروں میں بات؟ جلدی کیا ہے، ذرا چھری تلے دم تو لو، بیجی نے کہا۔ میں ذرا چھان بین تو کروا لوں۔ بیجی کا طریقہ کار ذرا مختلف تھا، وہ کبھی بھی ان رشتے کروانے والیوں پر پورا بھروسہ نہ کرتی تھی۔ کسی کو گھر بلانے سے قبل ہی ساری چھان بین کروا لیتی، اس سے یہ ہوتا کہ بہت سے فضول رشتے بالا ہی بالا ٹہل جاتے، لڑکیاں بھی بیکار کی پریڈ سے بچ جاتی۔ بہت ہوا تو لڑکے کی تصویر منگوا کر لڑکی کو بھجوا دی۔ سغرا بھی آئی بیٹھی ہیں؟ عالیہ نے غلط وقت میں انٹری دی۔ بیجی کا منہ بن گیا۔ وہ سغرا کو دوپہر میں صرف اس لیے بلواتی تھی کہ سکون سے بات ہو جاتی، ورنہ عالیہ تو فوراً مین میخ نکال اسے یوں ریجیکٹ کرتی گویا لائن لگی ہو۔ کیا ہوا، آج اسی تلے سکون نہ آیا؟ سغرا کی آواز آئی تو چلی آئی۔ پھر آپ ہی اعتراض کرتی ہیں کہ کسی کو چائے پانی کا نہ پوچھا۔ کنسوئیاں لینے کی عادت نہ گئی؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ عالیہ چمک کر بولی۔ جو دودھ کی نہر آپ دونوں نکال رہی ہیں سامنے آ ہی جاتی۔ جاؤ شربت بنا لاؤ۔ بیجی نے ٹالنا چاہا مگر عالیہ کی نگاہ چائے کے خالی کپ پر پڑ گئی۔ چائے تو پی لی، اب شربت کیا کرنا ہے؟ ہاں شربت کی ضرورت نہیں، سغرا نے منع کیا۔ میں تو صدف کے لیے 1-2 اچھے رشتے، پتا تھا مجھے کوئی نیا چن ہی چڑھانے آئی ہوگی، لیکن میں کہہ دیتی ہوں میری صدف کے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ ہوا تو بتانا، یہ چھوٹے موٹے کلرک زمیندار مجھے نہیں پاتے۔ ہاں
امریکہ کے وزیر اعظم کا رشتہ بتاؤ ان کو، بیجی بڑبڑائی، پھر تیزی سے تسبیح پڑھنے لگی۔ سغرا بین نے فوراً پٹاری کھولی۔ یہ افسر، یہ بزنس مین، یہ اعلیٰ ملازمت، سب کے سب چھچورے، نو دولتیں۔ بیجی کی بڑبڑاہٹ خاصی بلند تھی۔ عالیہ کو ساس کی دخل اندازی ذرا پسند نہ آئی۔ انہیں یہ رشتے خاصے بھائے تھے۔ آپ کو یہیں بیٹھے الہام ہو گیا؟ زمانہ دیکھا، یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ کون جانے۔ ہاں تو وہ دوبارہ سے سغرا کی طرف متوجہ ہوئی۔ بیجی کو عالیہ کی یہی حرکتیں ناپسند تھی۔ عالیہ کو جو رشتہ پسند آتا فوراً کھانے یا چائے پر بلا لیتی۔ ہر ایرا گہرا چھچورا منہ اٹھا کر چلا آتا۔ بیجی چڑ جاتی۔ یہاں کیا میلہ مویشیاں لگا ہے؟ رتلکی کے اعلان کے باوجود ان سے رہا نہ جاتا کہ آخر معاملہ ان کی پوتیوں کا تھا۔ کڑھائی والا سفید دوپٹہ اوڑھ کر مہمانوں کا شجرہ نصب کھنگالنے پہنچ جاتی۔ ان کے تابڑ توڑ سوالوں کے سامنے بڑے بڑے بخلا کر میدان چھوڑ جاتے۔ جہاں وہ اپنی معاملہ فہمی، جہاں شناسی کی داد دیتی، وہیں عالیہ اسے رشتے بھگانے کی مہم قرار دیتی۔ غرض اس معاملے میں ساس بہو کے درمیان اینٹ کتے کا بیر تھا۔ اب جس کا دل چاہے خود کو اینٹ سمجھے اور جس کا دل چاہے۔ مجھے ان رشتوں کی پوری تفصیل لا کر دو، عالیہ نے سغرا سے کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر بیجی کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو پھر میں ان لوگوں کو بتا دوں گی، 2-4 دن کے بعد چکر لگانا، بیجی نے درمیان میں ٹوکا۔ وہ چاہتی تھی کہ پہلے بیٹے سے بات کر لے۔ پھر انہوں نے بٹوے سے کرایہ نکال کر سغرا کو تھمایا۔ سیدھی گھر جاؤ گی؟ نہ، ایک جگہ اور جانا ہے، اپنے پنڈ کے نمبردار کے بیٹے کا رشتہ کروانا ہے۔ انہوں نے کہا، کسی ڈھنگ کی لڑکی سے رشتہ کروا دو، مجھ دوں گا۔ سغرا نے خوش ہو کر بتایا، اللہ تمہارے نصیب میں کرے۔ رشتہ اچھا تھا پر آپ کی ذات برادری کے نہیں ہے، جہاں میری پوتیوں کے نصیب۔ سغرا بھی خیال رکھنا، لڑکے خوبصورت تو، تم نے میری صدف کو تو دیکھا ہی ہے، عالیہ نے تاکید کی۔ گنجی ککڑی، بیجی کی زبان پھسلی۔ انہیں صدف کے کٹے ہوئے بالوں سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ عالیہ منہ بنا کر رہ گئی۔ لال ببو کا چہرہ پسینے سے تر بیزاری کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوئی تو موڈ اچھا خاصا خراب تھا۔ ایک تو گرمی، پھر وین والے کی چھٹی، اس پر آج مریم بھی کالج نہیں گئی تھی۔ سو اکیلی پبلک وین میں دھکے کھاتی گھر پہنچی۔ بیجی تخت پر موجود نہ تھی، سو شارٹ کٹ استعمال کیا، سیدھا ڈرائنگ روم میں جا گھسی، جس کا دوسرا دروازہ اندر کھلتا تھا۔ ڈرائنگ روم میں کوئی نہ تھا۔ اس کے خیال میں پھر فل سپیڈ سے چلتا پنکھا، خاموشی سے نیم تاریکی سے گلے ملتی فرحت بخش ٹھنڈک کا احساس، سرسراتے پردے۔ اس نے فوراً بیگ ٹیبل پر اچھالا اور خود دم سے صوفے پر بھرپور مردانہ چیخ نے اسے کہیں فٹ دور اچھالا۔ میز سے الجھتی، لیمپ گراتی، دروازے سے گلے ملتی سرپٹ واپس بھاگی۔ برآمدے میں تخت کے پاس رک کر سانس اور حواس بحال کرتے، ہاتھوں کے اڑے چڑیاں طوطے واپس بلاتے، اس نے حیرت سے سوچا کون تھا، اور کمال جرأت سے پڑھ کر ڈرائنگ روم کی جالی سے ناک چپکا دی۔ اندر کا منظر واضح نہ تھا، جو بھی تھا بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ سے صوفے پر دراز ہو گیا تھا۔ یہ تم چھپکلی کی طرح دروازے سے چپکی کیا کر رہی ہو؟ سارا کی آواز پر وہ بوکھلا کر پلٹی، پھر سرگوشی میں پوچھنے لگی، اندر کون ہے؟ اسرار آیا، اور کون صوفے پر سوتا ہے؟ اوہو، وہ خاصی بدمزہ ہوئی، پھر سوچا پہلے پتا ہوتا تو اچھی طرح کو چومر نکالتی۔ کھانا کھانا ہو تو آ جاؤ، نکال دوں؟ سارا نے کہا تو وہ اس کے پیچھے کچن میں چلی آئے۔ کھانا کھا کر اپنے اور مریم کے مشترکہ کمرے میں آ گئی، جہاں منہ پر دوپٹہ لیے مریم گنگنا رہی تھی، کتاب سینے پر اوندھی پڑی تھی۔ ماہرہ کو غصہ آ گیا، اس نے کتاب اور دوپٹہ دونوں کھینچے۔ شرم تو نہیں آئی؟ پہلے بتا دیتی تو میں بھی چھٹی کر لیتی۔ مانو کو قلق اسی بات کا تھا کہ مریم نے عین اس وقت بتایا جب وہ تیار ہو کر باہر دروازے کے پاس کھڑی وین اور مریم دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی لیے نہیں بتایا تھا، اس نے اطمینان سے کہا۔ مانو مکمل ناراض ہو کر اپنے بیڈ پر چلی گئی۔ جب سو کر اٹھی تو شام ہو رہی تھی، صحن میں ایئر کولر چل رہا تھا۔ بیجی اور اسرار بیٹھے پھلیاں کھا رہے تھے۔ بیجی کے دانت اس عمر میں بھی اخروٹ توڑ لیتے تھے، پھر بھٹے کیا چیز تھے؟ یہ کہاں سے آئے؟ مانو لپک کر قریب آئے۔ اسرار لایا ہے، بوری بھر کے، ساتھ میں سنگھاڑے بھی ہیں، بیجی نے خوش ہو کر بتایا۔ ہیں؟ مانو کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اسرار اس کی دور پرے کی پھپھو کا بیٹا تھا۔ جب بھی گاؤں سے آتا پھپھو طرح طرح کی سوغاتیں بھیجتی۔ وہ یہاں BA کے پیپرز دینے آیا تھا۔ سنگھاڑے کہاں ہیں؟ مانو کا دل للچایا۔ ابلنے کے لیے چولہے پر چڑھائے ہیں، کچے تھے۔ بیجی بھی موج میں تھی۔ بس بیجی، اسرار نے آدھا بھنا بھٹا چھوڑ دیا، مجھ سے نہیں کھایا جا رہا۔ کیوں؟ میرے بازو میں درد ہے۔ بیٹھے بیٹھے ہو گیا؟ بیجی نے تشویش سے کندھا دباتے اسرار کو دیکھا۔ بیٹھے بیٹھے کہاں، دوپہر میں حادثہ ہو گیا تھا۔ اس نے مانو کی طرف دیکھنے سے اجتناب کیا۔
जिसके कान खड़े हो गए थे। हादसा? बेजी भुट्टा खाना भूल गई थी। मुझ पर बिलडोज़र चढ़ गया था। तुम क्या सड़क पर जा लेटे थे? मानो कि उसकी शोखी एक आंख नहीं पाई। नहीं, बिलडोज़र बैठक में घुस आया था। वो मासूमियत से गोया हुआ, मानो गुस्से से खड़ी हो गई। तुम कहाँ चली? सरार ने फ़ौरन पूछा। जहन्नुम में। हाँ, वहाँ सिंघाड़े जल्दी उबल जाएंगे। ऐसा करो, ये भुट्टा भी तुम ले लो। उसने अध खाया भुट्टा उसकी तरफ बढ़ाया। सॉरी, मैं जूठा नहीं खाती। वो खौलते हुए अंदर आ गई। लफंगा, पेंडू, जाहिल। हैं, ये किसको कोस रही हो? आलिया, नासरा और सारा बैठी कुछ घरेलू अमूर पर तबादला ख्याल कर रही थी। एक ही तो है, न बात करने की तमीज़, न लिबास पहनने का सलीका। जब देखो कफ खुले बेहुदा सी चप्पल पहने सारे घर में पटर पटर करता है। बेजी का चमचा। कैसी पटर पटर जबान चल रही है? किसकी बात कर रही हो? आलिया ने चिढ़कर बेटी को देखा। सरार की। सारा फौरन इस समझ कर हंसी। तुम्हारी तो उसके साथ शुरू से ही नहीं बनती। बुरी बात है, ऐसा बेज़रर सा लड़का है, घर के सैकड़ों काम निपटा देता है, तुम्हें पढ़ाता भी तो है। नासरा ने टोका। मुझ पर एहसान करता है, मत पढ़ाया करे, वो तड़क कर बोली। और उसकी लाई चीज़ें जो तुम मज़े ले लेकर खाती हो, सारा ने याद दिलाया। मैं तो हाथ भी ना लगाऊं, वो नाक चढ़ाकर बोली। हाँ, लड़का तो अहमी सा है, आलिया ने कहा तो सारा और नासरा एक दूसरे की तरफ देख कर रह गए, जबकि मानो जब सिंघाड़े उबल गए तो वो प्लेट भरकर काला नमक ढूंढती फिर रही थी। तो ये थी इसकी फर्स्ट एपिसोड, क्योंकि मुझे लग रहा है, मैं देख रही हूँ अल्लाह भी 31 पेजेस हुए हैं और मैं समझ रही थी कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया मैंने तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी 31 पेजेस हुए हैं और होप्स हो कि ये 2 घंटे के नज़दीक तक पहुंच जाए, क्योंकि 2 घंटे तक अगर पहुंच गई तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ फिर बहुत ही कम एपिसोड हो जाएगी। होप्स हो कि आप लोगों को ये घरेलू टाइप नावल्स बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। यकीन जानो मैं खुश हो गई हूँ। वो जो मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी ना कि मुझे एक ऐसा ही नावल पढ़ना है, तो मुझे इस तरह के नावल्स बहुत पसंद है। मेरी मोस्ट फेवरेट नावल्स हैं इस तरह के। मतलब ये बहुत रिलेटेबल है ना, ये सारी इसी तरह, बिल्कुल हम गांव में रहते हैं ना, तो हर दूसरी चीज़ हमसे रिलेटेबल है। लेकिन खैर ये बहुत पुराना नावल लग रहा है, तो ये बहुत पहले होता था, अब बहुत एडवांस चीज़ें हो गई हैं। मतलब गांव का माहौल भी ऐसा नहीं है ना। पहले तो गांव का माहौल बहुत अच्छा होता था, लड़कियां बाहर निकल जाती थी, घूमती फिरती थी। लेकिन अब इम्पॉसिबल, अब तो सोच भी नहीं सकती। तरह तरह के लोग खड़े होते हैं रास्तों में और अजीब, अब क्या कह सकते हैं, अब खैर। लेकिन अब बहुत डिफरेंट हो गया। और मैं एक दफ़ा बहुत छोटी थी, मतलब मैं स्कूल अभी जाती ही होंगी, तो मेरी अम्मी मुझे शहर ले गई थी, तो वहाँ पर अम्मी की कज़नें थी और मुझे याद है बिल्कुल सेम टू सेम वहाँ पर ऐसे ही था। वो सारे लोग सो रहे थे दिन के वक्त में, और बिल्कुल ऐसे जैसे ये आई है और वहाँ का माहौल ऐसे था, सेम टू सेम ऐसे हमारा उधर भी था। तो वो मैं अब बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही हूँ ना इस चीज़ से। वहाँ पर भी ऐसे ही एक अम्मा भी, मतलब मेरी अम्मी की जो खाला थी, वो बैठी होती थी और फिर वो ऐसे ही सबको बुलाती थी, खालदा ये करो वो करो। उनकी भी एक बेटी थी खालदा, मतलब अम्मी की वो कज़न है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी थी ना। तो वो इस तरह की, मतलब वहाँ पर वैसे ही सारी, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। मैं बहुत रिलेट कर रही थी इस नावल से और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं एक्साइटेड हूँ कि आगे क्या होने वाला है, तो आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में और देखते हैं कि आगे क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।